ایگزیکٹلی یہ روح کی غذا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ روح کی غذا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، روح کی غذا ہے لیکن بیمار روح کی غذا ہے. کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوتا تھا تو وہ نام لیتا تھا کہ فلاں قرآن کے قاری سے قرآن کی تلاوت کروائی جائے. بالکل. اللہ رب العزت اس سے یہ قرآن سننا چاہتا ہے. اس کو کس طرح سے ہم کریں؟ کیونکہ اگر ہم صرف یہ حلال اور حرام ہی کھیلتے رہیں گے تو ہم تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے ڈیفینیٹلی 100% حلال چیز میں ہی جانا ہے، لیکن اس میں بھی تو راستے ہیں نا. یہاں لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے باقاعدہ فتوے دیے، نہیں جی ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. اور آج کون سا ادارہ، کون سا انسٹیٹیوٹ ایسا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر اسلام کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا، جہاں اسلام کی باؤنڈری کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، آپ اس کے لیے قوم کو اجازت دیجیے. جہاں یہ حالت ہو اس وقت آپ کے ملک کے اندر، انٹرنیٹ کی جو وہ تعداد یا انٹرنیٹ کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ دنیا کے حد درجہ گرے ہوئے ملکوں سے بھی نیچے ہے. آج آپ نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف جو ہے وہ پورن ویڈیو دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو پڑھے لکھے تھے ان کی رہائی کا یہ سورس بنا دیا کہ تم مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم دو گے، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ گے. کیا وہ انہوں نے قرآن مجید پڑھانا تھا؟ عالم نے جو ہے وہ فتویٰ دے دیا کہ آپ جناب آپس میں ایگریمنٹ کر لیں، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ کسی اور کو پتا، نہ کسی کالج کے جو ہے وہ وی سی کو پتا، کسی کو بھی پتا نہیں ہے، اور آپ لڑکی لڑکا آپس میں یس کر لیں. ان کے ہاں متع کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور میں اور آپ جو والدین سے پیدا ہوئے ہیں نکاح کے ذریعے، ہمیں وہ کم تر سمجھتے ہیں. یہ میں اپنی طرف کہ آپ کے نزدیک تو یہ کرائے کی ٹیکسیاں ہیں، یہ کرائے پر ملتی ہیں، جتنی چاہو یوز کرو، جس کے پاس جتنے پیسے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو کبھی بھی اس کانٹریکٹ میرج کی طرف اور اس بدکاری کی طرف نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ آپ نے پاک دامن رہ کر رشتے کو حاصل کرنا ہے. آج میں اس کنٹریز کو جانتا ہوں، ان سٹیز کو جانتا ہوں کہ جن میں لاکھوں بچے ہیں جن کے والد کا پتہ نہیں ہے، ان کا فیوچر نہیں ہے. اللہ آئے، آپ نے اپنی شہوت پوری کی، نکل گئے، اور اس کی صلہ میں جو بچہ پیدا ہوا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے بے غیرت مرد پر اور کروانے والے بے غیرت دیوس پر لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ یہ متع نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک ایک مرتبہ یہ بدکاری کر لیتا ہے، یہ بے حیائی، یہ زنا جو ہے بدترین شکل ایک دفعہ کر لیتا ہے، تو اس کا درجہ نعوذ باللہ من ذالک مقدسات میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور چوتھی دفعہ نعوذ باللہ اگر کوئی ایسی بدکاری کر لیتا ہے تو میری زبان جو ہے وہ الفاظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. استغفر اللہ. سر اس کو بس یہیں پہ روکیں، ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو ان کو اس وقت جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بٹھا کر آپ جو ہے وہ بے حیائی کا درس دے رہے ہیں. اس دولت پر بھی تف ہے. ایسی کریٹنگ جو بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، باز آنا چاہیے. اللہ کی طرف سے اس بندے پر، اس بندی پر آزمائش تھی، لیکن ہے یا وہ مرد یا وہ عورت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حکم یا مرد کا لاگو ہوگا یا عورت کا لاگو ہوگا. شریعت کے تابع رہے تو ان سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں ہو سکتا، اور انہیں شریعت کے تابع رہنا چاہیے. انہیں بدکاری بے حیائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر ایک بڑی اہم شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی جامع گفتگو کرتے ہیں. نہ صرف جامع گفتگو کرتے ہیں بلکہ ہمیں اس زون میں لے جاتے ہیں کہ انسان خود سوچتا ہے کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج کی گفتگو کے لیے ہم ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جس کے اوپر یوزلی آپ کو عالم دین بولتے ہوئے نظر نہیں آتے. میں کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر آج ان سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا ان سے کہ ہمارے جو عالم دین ہیں، جتنے بھی ہمارا دینی حلقہ ہے، یہ کیوں آج کی دنیاوی جتنے بھی ہمارے لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیوں رکھتے ہیں. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سر آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا جس سے آپ کا جتنا بھی دینی حلقہ ہے وہ یوزلی کتراتا ہے یا اس کے اوپر زیادہ کھل ڈل کے بات نہیں کرتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک جامع گفتگو جس طرح فرماتے ہیں ویسے ہی آج اس ٹاپک پہ بھی آج ایک
डिटेल डिस्कशन होगी आपसे। जी इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला ने चाहा उसके मुताबिक गुफ्तगू होगी ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लामा साहब, मैं थोड़ा सा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएँ। कहाँ पे पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वगैरह आपने कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पैदाइश तो हुई है ज़िला बहावलपुर में, और बहावलपुर का एक बड़ा ही तारीख़ी शहर है उच्च, जिसे उच्च शरीफ कहा जाता है। ठीक ये है, सदियों पुराना शहर है जी। उस शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विलादत होती है। मेरा जो वालिदैन का घर था वो शुरू से ही मजहबी घराना था। बिल्कुल सही। आबा व अजदाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में दीन की एक तड़प, एक शमा रोशन थी। मेरे वालिद साहब की भी एक ख्वाहिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 भाई हैं माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि मेरा कोई एक बेटा हाफिज़ कुरान हो। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस ख्वाहिश को अमली जामा के लिए 3 भाई मेरे इस वक्त हाफिज़ कुरान हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनमें से 2 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरा छोटा भाई है वो मुकम्मल आलिम दीन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह पर मेरे भाई, मेरे भतीजे अल्लाह की तौफीक से दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये मेरे वालिद साहब की मैं समझता हूँ कि वो जो तड़प थी, दुआ थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो तहज्जुद गुज़ार थे। और मैंने उनके अंदर एक बड़ी ही खूबी देखी थी मुनीर भाई, जो आज अमूमन वालिदैन के अंदर नहीं होती और ये होनी चाहिए जी। मैंने बचपन में अपने वालिद साहब को देखा कि वो चलते फिरते, इवन के वो काश्तकार भी थे, चलते फिरते रास्ते में जाते हुए, कोई काम करते हुए वो कुरान मजीद की तिलावत करते होते थे। माशाल्लाह। वो भी हाफिज थे? हालांकि वो हाफिज नहीं थे, अच्छा। लेकिन उन्हें कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़बानी याद था, सुभान अल्लाह। और यहाँ तक कि उनको उसकी ट्रांसलेशन भी जो है वो उसकी आती थी, अज़बर थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपने वालिद को यहाँ तक देखा कि वो जब अपने ससुराल में जाते, वो उनके स्कूल ऑफ थॉट से अलहदा थे, मेरे जो ननिहाल हैं जी। वहाँ जाते तो मेरे वालिद साहब अगर खाना खा रहे हैं ना, तो किसी ने जानबूझ के छेड़ देना कि मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से ये मसला जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है। तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने बताया, ये मैंने खुद तो नहीं देखा, मेरे ननिहाल ने बताया कि मेरे वालिद साहब खाना छोड़ देते थे और कुरान मजीद उठा लेते थे और उनके पीछे पीछे होते थे, ये देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा है, आइए हम बैठकर इसको डिस्कस करते हैं। वो छेड़कर एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते और वालिद साहब उनके पीछे पीछे होते। तो ये उनकी एक लगन थी दीन के साथ, और फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत भी ऐसे की। मेरे घर के अंदर मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि कभी भी हमारे घर में म्यूज़िक नहीं चला था, हमारे घर में रेडियो नहीं चला था। अच्छा। हमारे घर में जब भी होता कोई कुरान मजीद की तिलावत लग जाती, उस वक्त टेप और कैसेट वगैरह होती थी, या फिर ऐसा था कि हमारे घर में जो है वो मुख्तलिफ उलमाए किराम, उनकी तकारीर, उनके खिताबात जो हैं वो कैसेट के ऊपर प्ले होते थे। क्या बात है। यहाँ तक कि मेरे जो ददियाल हैं, मेरे दादा मोहतरम चौधरी अब्दुर्रहमान रंधावा साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका गांव था मुल्तान में। ठीक है। वहाँ पर हमारे 3 मील दूर कोई भी बारात ढोलक बजाकर 3 मील पहले से वो बंद कर देते थे। अच्छा जी। आगे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का गांव आ रहा है, वहाँ अगर ढोलक की आवाज़ पहुँच गई तो फिर हमारी खैर नहीं है। और इसी तरह हमारे घर से जहाँ हमारा गांव था वहाँ से भी आगे कई मील दूर जाकर फिर अगर उन्होंने कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला करना है तो वो होता था, वगरना उस जगह पर ये नहीं होता था। ये दीन की एक बरकत थी। बिल्कुल सही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को जो है वो मेरे लिए आसान कर दिया। मेरे लिए एक बहुत अहम पॉइंट मेरी ज़िंदगी में आया। मैं बच्चा था, 4 क्लास में पढ़ता था, तो मैं एक दिन घर में आता हूँ, जुमारात, उस वक्त ना जुमा की छुट्टी हुआ करती थी, अब तो हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। तो जुमा रात को मैं अपने घर से, अपने स्कूल से अपने घर पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद और वालदा दोनों रो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, छोटा बच्चा था, कि यार क्या हो गया। मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा, वालिदा से पूछा कि क्या वजह है, इस तरह क्यों रो रहे हैं, कौन फौत हो गया। इस तरह का मंजर कि जैसे घर में कोई डेथ हो गई है। सही। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे कि बेटा हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो शहीद हो गए। ठीक है। इंटरनेशनल स्कॉलर थे, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मैं दुनिया जानती थी। जी। बादशाह उनके साथ बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। हमारे उलमा तो ऐसे हुआ करते थे। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी ही हैरान कौन थी कि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, हमने ज़िंदगी में कभी उनको देखा नहीं, मुलाकात नहीं की है, और ख़ुद मेरे वाले साहब की भी मुलाकात नहीं थी। सही। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू सुन सुन कर इतनी मोहब्बत थी कि हमारे घर में 3 दिन तक शरई सोग था, खाना नहीं पका था। तो मैंने कहा कि जब उलमा से इतनी मोहब्बत होती है, मैं बच्चे होके ये सोचा, तो मुझे भी आलिम दीन बनना चाहिए। तो वो एक मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़ैसला था, टर्निंग पॉइंट था। और फिर वाले साहब की दुआ भी थी।
الحمدللہ جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد میں نے دینی ادارے کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا، اور اس کے بعد مختلف اداروں کے اندر اللہ کی توفیق سے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے دین کو پڑھا اور دین کو سیکھا سمجھا. پھر آؤٹ آف سلیبس جا کر بھی، کیونکہ میرے مائنڈ میں وہ شخصیت چل رہی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ لاہور میں بم دھماکہ ہوتا ہے، صحیح، یہاں پر ان کے باقی سارے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ لاہور میو ہاسپٹل کے اندر 7 دن زخمی رہتے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں رہتے ہیں. 2 بڑے بادشاہ صدام حسین اور شاہ فہد جو ہیں ان کے لیے اپنے ایروپلینز بھیجتے ہیں کہ ان کو ہمارے ملک میں بھیج دیجیے، ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ان کو سعودی عرب لے جایا گیا، اور وہاں پر جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو آپریشن کے دوران ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو ان کی قبر پاک جو ہے وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قرب میں بنتی ہے. یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لگتے جگر ہیں، ان سے چند قدم کے فاصلے پر آپ کی قبر ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی انسپائر کر دینے والا واقعہ تھا. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میں دین کی طرف آیا، اور میں نے وہ جس طرح علامہ احسان علی ظہیر کو رول ماڈل کیا، جب میں نے ان کو پڑھا، اسٹڈی کیا، شعور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی. بالکل صحیح. میرا گھر جو ہے وہ انتہائی غربت والا گھر تھا، میں نے اپنے والد صاحب کو انتہائی غریب پایا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں کوئی مزدوری کرنا شروع کر دی. پریکٹیکل میں نے مزدوروں کے ساتھ لیبر کے طور پہ بھی کام کیا. ٹھیک ہے. میں نے جاب بھی کی، کسی دکان پر کام کیا، مختلف کام کر کے جو اس سے ارننگ آتی تھی میں نے اس کے ساتھ کتابیں خریدنا شروع کر دی. کتابوں سے محبت شروع سے، کتابوں سے محبت وہ میرے دل میں آ گئی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے، اور انہی کے نام کی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ ظہیر کا جو ہے وہ اضافہ کیا. بالکل. بلکہ یہ میں نے پوچھنا بھی تھا آپ سے کہ کیا یہ ادھر سے ہی ہے یہ سلسلہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہ محبت تو اتنی ہے کہ جب میرے چھوٹا بھائی تھا اس وقت ابھی تقریباً کو 8 سے 9 ماہ کا تھا، اس کی ولادت ہو چکی تھی جب علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی شہادت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ علماء سے ایک محبت ہے. بالکل. میرے والد گرامی نے اپنے اس بیٹے کا نام، پیدائشی نام اس کا رکھا لقمان. جب یہ شہادت ہوئی تو اس کا نام بدل دیا اور کہا کہ یہ احسان علی ظہیر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ محبت، اس محبت اور اس انوائرمنٹ میں الحمدللہ میری گروتھ ہوئی، تربیت ہوئی، اور پھر آج یہ صلہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ میں کئی دفعہ تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہے، کیونکہ میں اپنے ماضی کو بھی جانتا ہوں کہ میرے والد انتہائی غریب انسان تھے، میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے 4 میل روزانہ کا پیدل چل کے جانا ہوتا تھا پڑھنے کے لیے. 4 میل پیدل چل کے جانا اور 4 میل واپس پیدل چل کر آنا، اور کوئی سڑک نہیں ہوتی تھی، ڈیزرٹ ہوتا تھا، کچا راستہ ہوتا تھا، وہاں سے جنگل سے گزر کر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تھا. تو یہ میرا جو ہے وہ ابتدائی ایک جرنی ہے. یہ فرمائیے گا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو تو آپ کے والدین نے ایک ماحول دیا، اور اس وقت کے جو بچے تھے جس دور کی آپ بات کریں، ڈیفینیٹلی اس وقت ہر چیز تابع داری ہوتی تھی. آج آپ کے بچوں کا ماحول کیا ہے گھر کا؟ آج بھی کیا گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ آج بھی کبھی گھر میں میوزک نہیں چلا کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی میرے گھر میں میوزک نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہ ہم اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ہے ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ایک اثر ہے، وہاں پر بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ہلکے ردم میں ہو یا پاپ میوزک چل رہا ہو، تو ہم ایسی جگہ پر جانے سے اوائڈ کرتے ہیں، یا جا کر ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے، وگرنہ ہم یہاں پر نہیں بیٹھیں گے. یہیں پہ بلکہ ایک سوال بھی پوچھ لیتا ہوں آپ سے. اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں، دیکھیں اس پہ بھی مختلف مکتبہ فقہ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ میوزک کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی حرام ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک انوائرمنٹ ہے ان کا، وہ آپ کے ایک انڈیویجول کے کہنے پہ تو بند نہیں کریں گے کیونکہ ہزاروں اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو اس میں شرعاً ہمیں کیا حکم ہے؟ یا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے، یا ہم کیونکہ آپ کا دیکھیں میوزک چل رہا ہے، اگر آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، آپ آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو اس پہ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو شرعی تعویل ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور میوزک کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی اور آپ دور چلے گئے، اور پھر آپ نے اپنے ساتھ جو آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا شاگرد صحابی جا رہا تھا، اس کو کہا کہ دیکھیے اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں، تو تب جا کر آپ نے اپنے کان مبارک سے انگلیوں کو نکالا
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तो ये है, ये बदकिस्मती है कि हम जो है वो आधे तीदर आधे बटेर हैं, बल्कि वो भी नहीं है, आधे भी नहीं है। तो हमारे खाने के साथ जो है वो म्यूज़िक हमारे जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा, लोग खाना खाएंगे, गाना सुनेंगे और गाना सुनकर सोएंगे, अल्लाह ताला उनकी शक्लों को बंदर बना चुका होगा। तो हम ऐसी जगह पर नहीं जाते। और पहली बात कि आप अगर जाकर बात करें तमीज़ के दायरा में, लॉजिक के साथ बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा जहां मेरी बात ना सुनी गई हो और उस पर इंप्लीमेंट ना हुआ हो। वो म्यूजिक को बंद कर देते हैं, चाहे वहां पर सैकड़ों लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लेन करने पर, आवाज उठाने पर वो आवाज को बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़े इससे पहले इसी पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आजकल जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नॉर्मल दुनियावी प्रोग्राम तो चलें, ठीक है, उसमें तो वो उनको कौन ही मना करेगा, दीनी प्रोग्राम का जो इंट्रो चलता है उसके ऊपर भी बाकायदा एक म्यूज़िक के पीछे इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं, तो क्या वो म्यूज़िक फिर वहाँ पे हलाल हो जाता है सर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं शैतान के आलाते म्यूज़िक को तोड़ दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का एक मकसद ये है। तो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, आज उम्मत अगर दर बदर की ठोकरें खा रही है और जगह जगह पर ज़िल्लत और नकबत हमारी जो है वो मुकद्दर बन चुकी है, तो उसकी वजह यह है कि हम वायलेशन कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरामीन आलिया की जो आपने हमारे लिए रहनुमाई की है। तो इस वजह से म्यूज़िक किसी भी शेप में हो तो वो हलाल नहीं होगा, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे इनफरादी तौर पर हो, तो ये जायज़ नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक बड़ी हैरान कौन बात बताने लगा हूँ। मैं एक दिन जिना हॉस्पिटल में गया, आज से कोई 3 से 4 साल पहले की बात है। मुझे वहाँ पर कोई काम था, तो मैं एक अंदर जो है डिस्पेंसरी थी हॉस्पिटल के अंदर ही, फार्मेसी थी, उसके अंदर एक नौजवान बैठा है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, बड़ा नूरानी चेहरा है और रमज़ान का महीना है। वो अपने कानों के अंदर हैंड फ्री लगा के बैठा है। मैंने समझा, मेरी अपनी फीलिंग ये थी ये कुरान मजीद की तिलावत सुन रहा है। मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा कौन से कारी साहब सुन रहे हैं, कौन सी तिलावत सुन रहे हैं? ठीक है। तो वो बड़ा परेशान सा हुआ, कहने लगा नहीं मैं तिलावत नहीं सुन रहा। मैंने कहा क्या सुन रहे हैं? कहते यार मैं गाना सुन रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रमज़ान में, रमज़ानुल मुबारक में। मैंने उससे पूछा रोज़ा रखा हुआ है? जी हाँ मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं सारे रोज़े रखता हूँ। मैंने कहा रोज़ा रख के गाना सुनना, रोज़े का तो अजर ही ख़त्म हो जाएगा, रोज़े की तो थीम, उसका मकसद ही आपने नहीं समझा। तो हमारी इस तरह तरबियत की गई है, गाने को हमारी घुट्टी के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए म्यूज़िक क्लासेस का इंतज़ाम किया जाता है। बड़े बड़े जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके अंदर बाकायदा म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े बैंड्स जो हैं वो हायर किए होते हैं, जो आपके बच्चों को पैसे देकर कंजर बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपके एनवायरनमेंट के अंदर गाने की इस कदर मोहब्बत होगी, जब वहाँ पर आपके जो कॉन्सेंट होंगे उनके अंदर गाने को प्रमोट किया जाएगा, तो फिर बच्चे किस तरह जो है वो रुकेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से की है कि आज भी मेरे बच्चे जो हैं वो अगर गाने की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, मेरे छोटे बच्चे अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह गवाह है कि बच्चे कानों के अंदर उंगलियां ठोस लेते हैं। बच्चों की तरबियत वालिदैन ने करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी कब्र के अंदर भी नेकी का सवाब पहुंचता रहे, आपकी औलाद जो है वो आपके मरने के बाद भी नेकी का काम करे और आपकी नेकियों में इजाफा होता रहे, तो ये दुनिया है, इसके अंदर आप अपनी औलाद की तरबियत करेंगे। बेशक ऐसे सर, अल्लाह ताला आपको इसका बिल्कुल अजर देगा और आपके बच्चे अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इसी उस पे चलेंगे। सर मुझे ये अर्ज़ कीजिएगा कि हमारे यहाँ अभी जब देखा जाता है कि ओवरऑल सारा इन्वायरमेंट जिस तरह तब्दील हो रहा है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज़ को कहता है जी म्यूज़िक तो रूह की ग़िज़ा है। नाउज़ बिल्लाह, मैं तो इस पे यही कहूँगा नाउज़ बिल्लाह। जबकि देखा जाए कि अल्लाह ताला ने सुकून जो रखा है या जो रूह की ग़िज़ा है वो एक मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। बेशक इसको भी अगर आप मुख्तलिफ लहजों में सुनते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपको वाकई एक सुरूर मिलता है। तो इस जो एक बहुत बड़ा तबका है, ये एक छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा तबका है जो इसको कहता है, इवन जिन लोगों का म्यूज़िक से ताल्लुक़ नहीं है वो भी इस चीज़ के एग्री करते नहीं जी ये तो रूह की ग़िज़ा है। क्या फरमाएंगे? एग्जैक्टली ये रूह की ग़िज़ा है। आपको किसने कहा कि ये रूह की ग़िज़ा नहीं है? म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, लेकिन बीमार रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल ठीक है। खबीस रूह की मुझे परेशान कर दिया एक दफ़ा, मैं ये क्या होने लगा है? ये खबीस रूह की ग़िज़ा है, बीमार रूह की ग़िज़ा है। जो तय्यब रूह है, जो पकीज़ा रूह है, उसकी रूह इससे मचल जाती है, तड़प जाती है जब उसके कान में इस तरह की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि मेरी गली मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह को ढोलक वाला नहीं गुजरेगा। ठीक,
یہ آپ میں ایک بندہ ہوتا ہے جی بالکل ایسے جو کتاب و سنت کی دائی ہوتا ہے. تو آپ اگر میوزک کی طرف, میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں, ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں مختلف پورے پاکستان سے الحمدللہ, جو پاپ میوزک کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون نام کی چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے منیر صاحب, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے نوجوان آتے ہیں میوزک کے, وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون نام کی چیز کچھ نہیں ہوتی. بے شک ایسے ہی ہے. اور پھر ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تو بچے کی زندگی لائف تباہ ہو گئی ہے. اس کا حل الحمدللہ ہم قرآن مجید کے کسی بھی بہترین عرب قاری کو اس کی تلاوت جو ہے وہ ہم پلے کرتے ہیں اپنے موبائل میں, اپنے لیپ ٹاپ میں, اپنے کسی بھی جو ہے وہ آڈیو ویڈیو میں, تو اس کو سنانا شروع کرتے ہیں ہیڈ فون لگا کر. جب وہ نوجوان سنتا ہے جو میوزک کا دلدادہ ہوتا ہے, تو آج بھی قرآن مجید کی وہ صداقت میرے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا 7واں پارہ پہلی آیت پڑھ لیجئے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب قرآن مجید نازل ہوا تو جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے. آج بھی نوجوان جو میوزک کے دلدادہ ہوتے ہیں, جب ان کو قرآن مجید صحیح عربی ٹون میں سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. آج بھی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک پتھال آ جاتا ہے, ہلچل مچ جاتی ہے. آج بھی وہ اپنے غم کو قرآن مجید سن کر ہلکان کر لیتے ہیں. آج بھی ان کے روحوں کو سکون میوزک سے نہیں مل رہا ہوتا, قرآن مجید سے ملتا ہے. اور الحمدللہ جب ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, میں الحمدللہ اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, تو ان کی زندگی سے میوزک ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. میں نے الحمدللہ, یہ آپ کے پڑوس میں UCP ہے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, یہاں کے ایک نوجوان کو جو سنگر تھا, باقاعدہ اس کے پاس وہ سارے انسٹرومنٹ تھے بجانے کے, پیانو شیانو اور باقی سارا کچھ, اور وہ اپنے گھر میں اور یونیورسٹی میں باقاعدہ پلے کرتا تھا. اس کے والد صاحب نے مجھے بلایا اس کی تربیت کے لیے, اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے, اور اللہ کی توفیق سے اس نوجوان نے میوزک کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے گھر سے وہ آلات موسیقی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج وہ بہترین نعت پڑھتا ہے. کیا بات ہے. میں نے اس کو اس چیز پر موٹیویٹ کیا کہ آپ کو اللہ نے اگر آواز دی ہے تو اس کو پازیٹیو جو ہے وہ یوز کیجئے نا, اس کو پازیٹیو وے میں جا کر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. آج وہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعت یا درود و سلام پڑھتا ہے تو ایک مجمع سحر زدہ ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے, والدین کو جو ہے وہ لائن پر لانے کی ضرورت ہے. ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خاص طور پہ پاکستانی جو جتنے بھی نوجوان ہیں یا پاکستانی جو عوام ہے, ہمارے جو زبان ہے, ہم جس لہجے میں چاہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ انگلش بولنا ہو, وہ عربی بولنا ہو, یا کچھ بھی ہے. قرآن پاک کی جب بات آتی ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم شاید اس طرح سے اس لذت کے ساتھ ہماری آواز نہیں بن پاتی جو آپ کو عرب میں نظر آتی ہے. میں خود عرب قاریوں کا بہت بڑا دائی ہوں, اور ایک دفعہ جو ہے نا واقعی آپ کی روح جو ہے نا کانپ اٹھتی ہے جب آپ ان کی آواز سنتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہیے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تراویحوں کے دوران ہم اہل زبان تو نہیں ہیں اس کے, کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے؟ قرآن کی آیت بھی ہے نا اسی کے اوپر, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سپیڈ ایسے لگی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے جیسے پتہ نہیں کو کیا ٹرین چھوٹ جائے گی ہماری. بٹ آن دا ادر ہینڈ جب ہم دیکھتے ہیں, عرب میں دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ ٹھہر ٹھہر کے سرور لے کے مزہ لے کے پڑھا جاتا ہے, اور وہ دل میں اچھا ہمیں سمجھ تو نہیں آتی ایک ایک لفظ, لیکن اتر رہا ہوتا ہے اندر. ایسا کیوں ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے نا اس نے جنم لیا؟ بہت اکا دکا آپ کو قاری نظر آئیں گے جن کی آواز واقعی آپ کے دل میں اترتی ہے, سمجھ تو آتی نہیں, تو اتارنا تو ہے اب اس کو. روں دل کو یا پیٹوں جگر کو میں, کیا بات ہے. مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. کیا بات. یہ وہ امت تھی کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوتا تھا تو وہ نام لیتا تھا کہ فلاں قرآن کے قاری سے قرآن کی تلاوت کروائی جائے. بالکل. اللہ رب العزت اس سے یہ قرآن سننا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا کہ ابی قرآن کی تلاوت سنائیے, اللہ کا پیغام آیا ہے, تو وہ رونے لگ گئے, کہنے لگے اسمانی اللہ تعالی, کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا جی ہاں ابی, اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. تو یہ امت کے جو اسلاف تھے, اکابرین تھے, وہ تو ایسے تھے, وہ تو قرآن کے دلدادہ تھے. مجھے تو وہ قاری یاد آ رہا ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی ایک کچی جھونپڑی ہے. آج تو ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں نا, 10-10 کنالوں کے, 2-2 کنالوں کے, اور بڑے بڑے گھر,
ہر لگژری آئٹمس ہمارے پاس موجود ہے. تو ان کی ایک کچی جھونپڑی ہے, چھوٹا سا گھر, جھونپڑی کیا ہوگی, اسی کے اندر ان کی چارپائی ہے, ان کا بیٹا لیٹا ہوا ہے, اور اسی کے اندر ان کا جہادی گھوڑا بندھا ہوا ہے. وہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور تلاوت کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے, اچھلنا شروع کر دیتا ہے. قریب تھا کہ ان کا پاس لیٹا ہوا بچہ جس کا نام یحییٰ ہے وہ قدموں کے نیچے روندا جاتا. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو روکا, گھوڑا سکون میں ہو گیا. دوبارہ سے انہوں نے کچھ دیر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر کچھ دیر کے بعد اچھلنا کودنا شروع ہو گیا, بدکنا شروع ہو گیا. تو پھر صحابی نے تلاوت کو روکا. اسی طرح 3 مرتبہ ہوا. جب 3 مرتبہ ہوا تو اس نے کہا کہ کوئی انہونی بات ہے, آج سے پہلے اس گھوڑے نے ایسا نہیں کیا. تو جب انہوں نے اپنی جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, یہ ہے اعزاز کہ آسمان بقائے نور بنا ہوا ہے, لائٹوں سے جگمگا رہا ہے. ان کی جھونپڑی پر تا حد نگاہ آسمانوں تک کمکمے ہیں, برقی کمکمے جو جگمگا رہے ہیں. حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہے. صبح کو فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور اپنا رات کا سارا قصہ اور واقعہ ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسید جانتے ہو وہ کون تھے؟ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. ہماری تو راتیں یہ ہوا کرتی تھی, ہمارے تو نوجوان یہ ہوا کرتے تھے. آج جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے جو ہے وہ یہاں پر قرآن مجید اس طرح پڑھا نہیں جاتا, قرآن مجید کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے, یا لمون تالمون ہو رہا ہوتا ہے. کینچی جس طرح کپڑا اتنی سپیڈ سے نہیں کاٹتی جتنی بدقسمتی سے ہمارے قراء اور حفاظ جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر پرابلم کیا ہے؟ نمبر 1 تو ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے جو سمجھنی چاہیے تھی. ہم مسلم تھے, ہماری بیسک زبان جو ہے وہ جو بھی ہوتی, مادری زبان جو بھی ہوتی, اس کے ساتھ ہماری کمپلسری لینگویج جو ہے وہ عربک ہونی چاہیے تھی. یہاں پر اس کو نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے ہمارے اوپر انگریز کو ٹھونس دیا گیا اور انگریزی ہمارے اوپر تسلط کے طور پر جاری کر دی گئی. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن ہے کہ اردو کے اندر جو ہے وہ دفتری زبان کو اپنایا جائے, فیصلے لکھے جائیں, لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. اسی طرح عربی زبان جو ہے یہ بہت آسان زبان ہے, دنیا کی تمام زبانوں سے اصل اور آسان زبان ہے. اگر اس زبان کو سیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید اسی طرح عرب لہجے میں پڑھیں گے. الحمدللہ میرا بڑا بیٹا حافظ عبداللہ قیوم اس وقت پری انجینئرنگ کر رہے ہیں, اور وہ قرآن مجید اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ سحر زدہ ہو جائیں گے ان کی آواز کو سن کر. تو یہ آپ تربیت کریں گے. آج بھی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اسی طرح کی کشش آتی ہے, لوگ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. آپ عرب میں چلے جائیں, آپ کئی دفعہ گئے ہیں, وہاں کی یوتھ تراویح کے اندر کتنی زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں کیا ہوں گے, بڈھے بابے ہوں گے جن کو گھر میں جو ہے وہ بہو نہیں ٹکنے دیتی, اور وہ بیچارے تراویح کے اندر آ کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور بس ٹکریں لگا رہے ہوں گے. بیٹھک پہ بیٹھک وہ چل رہی ہوتی ہے, یا لمون تالمون یا لمون تالمون, پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کا مذاق ہے, یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب, قرآن کو عربی ٹون میں, عربی لہجے میں پڑھیے. تو آپ نے تو اس کو فالو ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں پر قرآن مجید سکھانے والے کون تھے؟ ہماری دادیاں, ہماری نانیاں, ہماری اماں, ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح. آج بھی ہمارے مسجدوں کے اندر اذانیں ہوتی ہیں تو عموماً وہ اذانیں ہوتی ہیں جو پنجابی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. ہماری اذان کی ٹون پنجابی ردم کے اندر ہے, قرآن مجید پڑھنے کی ٹون پنجابی کے اندر ہے. پھر وہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا, وہ چاشنی نہیں آئے گی. اور آج الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ انقلاب آ رہا ہے, روائیول ہے اس وقت قرآن مجید کا. آپ کے پاکستان کے اندر یوتھ میں نوجوان اتنے الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں, اور وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ ان کی تلاوت سن کر جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ عرب میں پہنچ گئے, حرم میں پہنچ گئے, مسجد نبوی میں شریف میں پہنچ گئے. یہاں تک کہ ایک نوجوان, مجھے یاد آیا کہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی پاکستان تشریف لائے, اور ان کی تشریف آوری پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ, اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب تھے, تو انہوں نے لاہور سے ایک قاری صاحب, نوجوان لڑکا, اس کو تلاوت کے لیے بلایا, اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو سدیس منہ میں انگلی دے کر حیران ہو گیا کہ یہ میری کاپی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عبد الرحمن السدیس کی کاپی قاری عبد الودود عاصم کر رہے ہیں. اور جب قاری سدیس صاحب کھڑے ہوتے انہوں نے کہا یہ تو پاکستانی سدیس ہے. تو آج نوجوانوں نے اس طرف الحمدللہ انگڑائی لی ہے. اس وقت بہت سارے ادارے ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں جو قرآن مجید پر بالخصوص کام کر رہی ہیں, لیکن وہ ابھی بہت تھوڑی ہیں, بہت زیادہ کام ابھی باقی ہے. لیکن یہاں پر جہاں پر ہمارے اداروں نے کام کرنا ہے, وہاں پر اگر حکومتیں ایسا کام لے لیں, جی
یہاں پر عربی زبان کو جس طرح الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید کو بالخصوص ایک سبجیکٹ کے طور پر رکھا گیا ہے، بالکل صحیح، 9th میں 10th میں، اور اگر ادر کلاسز کے اندر باقاعدہ ناظرۃ القرآن ہے جس میں ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو قرآن کی طرف راغب کرنا چاہیے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ذلتوں میں مسلط کر دیتا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، کیا بات ہے، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو. قرآن ہو کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سر آپ کی جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ الحمدللہ میں نے ٹرپل ماسٹر کیا ہوا ہے، ماشاء اللہ. کس سبجیکٹ میں؟ اردو میں، عربک میں، اسلامیات میں. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے سر آگے میرا جو سوال جڑا ہوا ہے، آج کے جدید دور کے تقاضوں کو دیکھا جائے، چیزیں بدل رہی ہیں اور اتنی سپیڈ سے بدل رہی ہیں. آج سے 5-7 سال پیچھے چلے جائیں تو کم از کم 2-4 سال لگتے تھے کسی چیز کو بدلتے ہوئے. آج تو میرا خیال ہے 2-4 ہفتے بھی نہیں لگ رہے جتنی تیزی سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اس کے اندر سر جتنا ہمارا دینی حلقہ ہے، اب خاص طور پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کوئی 2-3 ٹاپکس کے اوپر، اس پہ اسٹڈی نہیں کی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کریں، انٹرنیشنلی تو بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور خاص طور پہ سعودی سے بہت سارے فتوے آتے ہیں، یا اور بھی جو عرب کے باقی کنٹریز ہیں. پاکستان کے اندر جتنے بھی عالم دین ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ کیوں سر ہماری یہ لیٹسٹ جتنی بھی تعلیماتی نظام آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر اپنی گرپ نہیں کرتے؟ فار ایگزامپل جس طرح آج کل کرپٹو کا آپ نے سنا ہوگا، کرپٹو کے اوپر ابھی اس طرح سے ریسرچ پاکستان میں نہیں ہوئی، اسٹریٹ اوے اس کو کہہ دیا گیا جی حرام ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے، نہیں جی یہ اس کی یہ والی چیز حرام ہے، یہ حلال ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے 5-10 سال پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم کریں؟ کیونکہ اگر ہم صرف یہ حلال اور حرام ہی کھیلتے رہیں گے تو ہم تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے ڈیفینیٹلی 100% حلال چیز میں ہی جانا ہے، لیکن اس میں بھی تو راستے ہیں نا. تو اس پہ کیا فرمائیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ دین کو پریزنٹ کرنے والے مدارس ہیں، ان کو علوم جدیدیہ سیکھنے چاہیے، سکھانے چاہیے. جی. بدقسمتی سے ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جو کہ ایک ہمارا بہت برا جو ہے وہ امیج آ رہا ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے اسی وجہ سے دین کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی. اگر ہم اپنی یوتھ کو، مدارس میں بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اگر ان کو ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھانا شروع کر دیں، ان کی ساتھ میں ایسی تربیت شروع کریں. اور میں آپ کو یہاں پر ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات کہوں گا کہ جب میں دینی تعلیم سے فارغ ہوا، میرے ساتھ کچھ ایسے طالب علم بھی تھے جنہوں نے 8-8 سال مدارس میں پڑھا. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بخاری شریف کو اسی طرح ختم کیا، انہیں بھی سند ملی، لیکن اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ کسی پیٹرول پمپ پہ فلر کے طور پہ کھڑے ہیں. بالکل ایسی ہے، روٹی تو چاہیے نا، پیٹ تو لگا ہوا ہے. تو جب ہمارے انسٹیٹیوٹ، ہمارے سکولز، ہمارے مدارس جو ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری پروڈکٹیوٹی اس طرح نہیں ہوگی. نمبر 1 تو یہ ہونا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی ایکسکیوزز نہیں ہونا چاہیے، لیم ایکسکیوزز. اور یہ جتنا بھی ہمارا سلیبس اس وقت چل رہا ہے مدارس کے اندر، کیونکہ میں گھر کا بھیدی ہوں، بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ایسی کتابیں ہیں جن کا آپ کے جو ہے وہ زندگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا، ان کو پڑھایا جا رہا ہے، اور ان پر 7-7 6-6 سال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. جاہلی ادب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، زمانہ جاہلیت کا ادب، ٹھیک ہے، دیوان حماسہ، متنبی، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جدید دنیا کو، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب یہ پرنٹنگ پریس کا دور آیا تو ہمارے علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جو کتاب پرنٹنگ سے آئے گی وہ حرام ہوگی. ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب کرنسی جو ہے وہ درہم و دینار یعنی سونا اور چاندی سے ہٹی، کیونکہ بیسیکلی کرنسی تو یہ ہے، اور اس سے بھی پیچھے چلا جائے تو کرنسی جو ہے وہ باٹ کی شکل میں ہوا کرتی تھی. میرے پاس گندم ہے، آپ کے پاس جناب جوں ہیں، مجھے جوں چاہیے تو میں گندم دے دوں گا، یا کھجور چاہیے تو میں اپنی چیز دوں گا، آپ اس کے بدلے میں جتنی بھی. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، گائے، بکری، بھینس، ان چیزوں کے ساتھ متبادل چیزیں جو ہے وہ ہوتی تھی. پھر جو ہے وہ ایز اے کرنسی جو ہے وہ دھات کو، سونا اور چاندی کو، درہم اور دینار کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. اصل کرنسی تو یہی ہے، پوری دنیا میں انٹرنیشنل کرنسی سونا ہے. لیکن پھر ایک ریوائول آتا ہے کہ آپ نے اس کی جگہ پر آڑتیوں کو دیکھا ہوگا، منشیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پیسے نہیں دیتے تھے، وہ ایک چٹ لکھ دیتے تھے، پرچی لکھ دیتے تھے کہ تم اتنے کی چیز اسے دے دو. وہ پرچی اس کے پاس سیو ہوتی تھی، اتنے کے بدلے میں تبادلہ ہو جایا کرتا تھا. پھر ایک دور آیا کہ یہ پیپر کرنسی آپ کے سامنے آئی. جب پیپر کرنسی آئی تو شروع میں ہمارے علماء کرام نے اس پر بہت ساری لے دے کی، نہیں جی یہ جائز نہیں ہے، فلاں ہے. آج ہر عالم کے جیب میں وہی کرنسی اور اسی کے پیچھے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. تو آپ اس وقت کیوں
फैसला नहीं कर पाते कि जब आपका फैसला उम्मत को दुरुस्त सिमत में लेके जाए, जब पानी पुलों से गुजर जाता है, आप उस वक्त क्यों सोचते हैं? हाँ। कभी ऐसा भी था कि आपने जनाब रेडियो के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, कभी था कि टीवी को तोड़ दिया जाए, और कभी था कि आपने जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो रोके हैं, और उसके बाद उस फ्लो के अंदर इस कदर बहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश होती है कि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए, मुझे यहाँ पर जो है वो सुन लिया जाए। तो ये आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की जो फहम और फरासत उलमा को दी जाती है वो किसी के पास नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि वो किताब और सुन्नत की तरफ पलटने वाले तो हूँ, वो उसके फहम में आगे बढ़ने वाले तो हूं। आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, तो ये दुनिया की लेटेस्ट करेंसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व यखलुकु मा ला तालमून, वो ऐसी चीजें पैदा करेगा जिसका तुम्हें पता भी नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जिहाद होगा, जहाज होगा, या ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी होगी। वो यखलुकु मा ला तालमून। और जंगें जो है वो किस तरह होंगी, आज तो हाइब्रिड वॉर्स जो हैं वो आ गई हैं, और इसको हमें स्टडी करना है, उलमाए किराम ऐसे तैयार करने हैं, और इसके लिए उलमाए किराम को अपना जहन वाज़े करना है, जहन को खोलना है। तो इस्लाम में जो है वो हलाल और हराम के पैमाने मुकर्रर हैं, और ये क़यामत तक के लिए। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जब हमने दीन को बंद कर दिया इज्तिहाद का दरवाजा बंद करके, कि जितना पहले लोगों ने, पहले उलमाए किराम ने सोच लिया था, दैट्स इट। आज के बाद हमने कुंडी लगा दी है अपनी अकल शरीफ की, और ये ताबे कर दी है उन बुजुर्गों की जिनको हमने अपना बड़ा बना लिया है। लिहाजा आज के बाद हम सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ लकीर के फकीर होंगे, जो उन्होंने कह दिया बस वही। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और फिर 10 साल के बाद आप फिर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जिस तरफ मुआशरा जा रहा होता है। आप उससे नहीं रोक सकते। एक वक्त था कि जब ये माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर जो है वो इजाद हुआ, तो हमारे उलमा ने बाकायदा फतवे दिए, नहीं जी इनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, इनमें अजान देना जायज़ नहीं है। और आज कौन सा इदारा, कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है? तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर इस्लाम को वायलेट नहीं किया जा रहा, जहां इस्लाम की बाउंड्री को जो है वो टारगेट नहीं किया जाता, आप उसके लिए कौम को इजाजत दीजिए। ये तरक्की है, ये रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है, आप इसे नहीं रोक सकेंगे। अगर आप यही काम करते रहे जो कर रहे हैं, तो जिस तरह यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो पिट गई है, आज चर्च में कोई नहीं जा रहा, आज बाइबल कोई नहीं पढ़ रहा, आज जो है उनके चर्च फॉर सेल हैं, तो अल्लाह ना करे कि कल को आपके साथ इस तरह का मामला करना पड़े। कौम जो है ये तरक्की के साथ जा रही है, आप उन्हें उस लेवल पर जाकर इस्लाम की तर्जमानी कीजिए और उनकी रास्तों को बंद नहीं कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन मुकम्मल कर दिया है, लेकिन दुनिया में आपको अख्तियार दिया है। उन पैरामीटर्स के अंदर दीन को फॉलो करते जाइए और दुनिया को हासिल करते चले जाइए। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये इस दौर की मॉडर्न करेंसी है, और इसके अंदर अगर आज हमारे उलमाए किराम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे और इसके साथ खड़े नहीं होंगे, मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है। ठीक है, 2008 में या 9 में जब बिटकॉइन आता है तो कौन सोच सकता था कि यार क्रिप्टो करेंसी भी होगी। फिर वही क्रिप्टो करेंसी आज बिटकॉइन दुनिया का सबसे कीमती जो है वो करेंसी है, बन चुका है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त कंट्रीज भी जो है वो मोनोपोली का शिकार है ना, उनके अपने सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो खतरे में हैं, वो जो है इसको अडॉप्ट करने के लिए जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर भी स्टेट बैंक जो है वो उसकी अपनी चुदराहट खत्म होती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वगरना बेसिकली वो एक करेंसी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप क्या इजी पैसा, जैज कैश या दीगर ऐप्स के जरिए करेंसी ट्रांसफर नहीं करते? कर रहे हैं, बिल्कुल होती है। आप इसी तरह इससे पहले जो है वो प्लास्टिक मनी के तौर पे डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, दीगर कार्ड जो है वो आप यूज कर रहे थे, और अभी ये रेवोल्यूशन है और इससे आगे भी पता नहीं क्या कुछ आएगा। आपको तो ये करना पड़ेगा, और इसमें मैं समझता हूं कि कोई हराम की चीज शामिल नहीं है, यहां तक कि अगर इसमें कोई जुआ या सूद का एलिमेंट शामिल ना किया जाए तो वो तो रुपए में भी हो सकता है, वो दिरहम और दिनार में भी हो सकता है, वो डॉलर में भी हो सकता है। जुआ, सूद, वो जो हराम चीजें वो हराम ही रहेंगी, चाहे सोने में लगा ली जाए, चाहे वो चांदी में लगा ली जाए, चाहे वो पेपर करेंसी में हो या वर्चुअल करेंसी के अंदर कर दी जाए। अल्लामा साहब, आपने फरमाया कि आपने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की हुई है। इसके ऊपर अगर आपका, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप अपना यहाँ पे आंसर करें, अगर आप समझते हैं कि इस पर आपकी रिसर्च है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके मुंह से निकली हुई बात जो है लोग फिर उसको फॉलो करके आगे करना शुरू करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूचर, एक होता है स्पॉट। ठीक, स्पॉट का मतलब सिंपल ही होगा कि अगर आपके पास 1000 है तो 1000 ही है जी, उसको आप
जैसे मर्जी लगाएं, चाहे उसमें आप लॉस करें प्रॉफिट करें, वो आपकी अपने दिमाग की बात। दूसरा आ जाता है फ्यूचर। स्पॉट की हद तक किसी को कोई नहीं है इस पर, बल्कि बहुत सारे फतावा मौजूद भी हैं। फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इसके रिलक्टेंट है, इवन आलम दीन भी बहुत सारे अभी इस पर बात नहीं करना चाह रहे। फ्यूचर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये कि लेट्स से आपके अकाउंट में पड़ा है $100 पड़ा है, तो जिस एक्सचेंज पे आप वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो एक्सचेंज बोलती है कि मैं आपको लेवरेज देता हूँ, आप उसका 100 का 1000 ले लें, 2000 ले लें, 500 ले लें और आप उसके साथ काम करें। 100 लगाया आपने, आपको 1000 की ट्रेड करने का मौका मिल गया। 1000 आपने लगाया, वो आपका लॉस हो गया, तो आपका 100 भी गया, 900 एक्सचेंज का भी गया। आपने 1000 लगाया, 1000 के साथ 1000 बन गया, तो आपको 100 के साथ 200 मिल गया, बाकी जो 1800 है वो एक्सचेंज को चला गया। तो इस पे क्या फरमाएंगे? अच्छा, इसको मैंने स्टडी किया है, मैं इसे जायज़ नहीं समझता। इसमें गैम्बलिंग है, जुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हलाल वाजे है, हराम वाजे है। जो फ्यूचर है इसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस पे थोड़ी ज़रा तफसील अगर बता दीजिए प्लीज़। इसमें यही है ना कि आप इस्लाम का अगर उसूल देखिए, इस्लाम कहता है ला ज़रर वला ज़िरर फिल इस्लाम, ना तो खुद नुकसान लेना है ना किसी को नुकसान देना है। और तिजारत के उसूल जो हैं वो बड़े ही वाज़े हैं। वहाँ पर इसमें जो है वो मैंने जितना इसको स्टडी किया है, मेरे सामने मेजॉरिटी यही आया कि इसमें लोगों के लॉस होते हैं, चंद लोगों का फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें सर अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ना, आगे जाके मैं आपसे ड्रॉप शिपिंग पे भी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल कतन ये नहीं चाह रहा कि आप इसको डिक्लेयर करके जाए कि ये हलाल है। देखिए, होता ही है, जिस तरह हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, कि आप जितने ज़ाहिर है आपने क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज लिया, बट आपने करके नहीं देखा होगा। कुछ किया है लेकिन कुछ नहीं, ये अब जो है नहीं किया, लेकिन बहुत सारा किया भी है। ठीक है। अब जिस तरह आपको जो नॉलेज मिलेगा, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ अल्लामा साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपको 2-4 लोग और बोलते हैं, आपने तो उस नॉलेज की बेस के ऊपर ये करना है ना। इसके अंदर हो क्या रहा है, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है और बहुत सारों को नहीं होता, या चंद को फायदा होता है। सर देखिए, इस डोमेन का जो सबसे बड़ा कबाहत है, ये प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये हाईली टेक्निकल डोमेन है। एग्जैक्टली। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो एक कॉमन कल्चर है कि हम भेड़ चाल हैं। ठीक है, मैंने अल्लामा साहब से सुना और मैंने बगैर अपनी रिसर्च किए लगा दिए पैसे। तो उसकी वजह से मोस्टली लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रो सेकंड जो है वो काउंट करता है। सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड भी इसके अंदर काउंट करता है। अब हम क्या है, हमने किसी ने बताया कि यहाँ लगा दो, हमने लगा दिया, बजाय देखे भाई उसकी अपनी कैपेसिटी में उसका अपना एनालिसिस था जिसकी बेस पे उसने लगाया है। हमने क्योंकि उसके पीछे रिसर्च नहीं की, हमने कहीं से सिग्नल आया, वो डाले पैसे, विद इन 30 सेकेंड आपके पैसे ज़ीरो हो गए। तो इसमें बजाय इसके कि हम उसका टेक्निकल नॉलेज सीखें, अब जिस तरह इस वक्त सबसे जो ज़्यादा इसके अंदर पाकिस्तान में काम कर रहा है वो कारफ़ा का है, उसके पास वो कहता है मेरे पास फतावात भी मौजूद है, मैंने उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देता है इसकी। अब मेरे पास मज़ीद डिटेल तो नहीं है इसकी, लेकिन उसके मुताबिक जो वो कहता है कि मैंने पूरी रिसर्च की है, सारा कुछ किया है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सॉलिड है, पीछे आपने पूरी रिसर्च की हुई है, तो फिर इसमें कोई नुकसान नहीं होता। आपको होता भी है तो आपको पता होगा मेरा नुकसान क्यों हुआ है। अच्छा, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि इसमें जो हिडन्स हैं, जो आम बंदा उस तक नहीं पहुँच पाता। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, पर्सनली तौर पर मिला हूँ, जिनका फ्यूचर के अंदर जो है वो लॉस ही हुआ है। नमक में आटे के बराबर होंगे कि जिन्होंने गेन भी किया है, अर्न भी किया है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनके अंदर इसका लॉस होता है, और इतना बड़ा होता है कि असल रकम से भी उनका हाथ जो है वो धो बैठते हैं। अगर इसकी थ्योरी को अगर समझा जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसकी थ्योरी को समझा जाए, तो फिर जो इसको लॉन्च करने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि इसके अंदर इस कदर जो है वो रिफ्लेक्शन क्यों है, क्यों इस कदर इसका जो है वो सेकंड्स के अंदर उतार चढ़ाव है। उसके अंदर कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि लॉस का भी एक लिमिट होती है ना, आप उस लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये पता क्यों है, जो स्पॉट है ना उसके अंदर भी नुकसान उसी तरह से ही होता है कि अगर आप इसको बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजर्बे के डायरेक्ट आपने कोई कॉइन परचेज कर लिया, आपने उसकी स्टडी नहीं की, तो इवेंचुअली आपको नुकसान होगा उसमें। जिस तरह अभी आजकल जो है पिछले 24 घंटे में मार्केट नीचे आई है, तो जिन लोगों का $1000 था वो इस वक्त उनका 600 हुआ है। बट जिन लोगों ने स्टडी करके उसको 1000 लगाया था वो वेट कर लेंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जो फसली बटेरे आए थे वो सर खुजाएंगे, दाढ़ी खुजाएंगे और कहेंगे नुकसान हो गया। सर बात ये है कि इसको मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये करना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिप्टो हो गई, आपकी फॉरेक्स हो गई, आपकी शेयर्स की मार्केट हो गई, सर ये सारी जो है ना हाईली टेक्निकल डोमेन्स हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिखाया नहीं जा रहा, सीखा नहीं जा रहा, डायरेक्ट सिर्फ इन्वेस्टर, हर बंदा चाहता है ठंडे कमरे में बैठ के एसी वाले इन्वेस्टमेंट करे और उसको बोरियां भर के पैसे आए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जितना आज तक हो सकता है कल को इसकी रिसर्च तब्दील हो जाए, इसके अंदर कुछ और जो चेंजिंग आ जाए, तो उस वक्त फतवा जो है वो किसी और तरीके पर हो सकता है जी, ये कोई फाइनल नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक मेरी जो समझ है मैं इसको जायज़ नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सर, आप लोगों के जितने जो दीनी इंस्टीट्यूशंस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपके नज़दीक क्या उन सारों को एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए? इससे आगे जाके मैं लिंक करूंगा क्यों होना चाहिए। पहली तो बात यह कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट इस वक्त गवर्नमेंट से लिस्टेड हैं या रजिस्टर्ड हैं जी, उनकी कारकर्दगी भी तो क्वेश्चन मार्क है। वो तो सर बिल्कुल है, आगे करते हैं इस पे भी बात। तो वो क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त उन्होंने क्या रिजल्ट दिया है ये हमारे सामने है। पहले उनको ठीक कर ले गवर्नमेंट, ठीक है, बाद में इस तरफ आ जाइए। जितने भी ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने तो इतने इतने बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं और पैदा किए चले जा रहे हैं जी, कि जिनकी आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो उस कंपटीशन में बराबर में नहीं आ सकती। तो पहले जहां पर गैप है उसको गवर्नमेंट खत्म करे, जो उनके अपने इंस्टीट्यूट हैं और जिन पर करोड़ रुपया सर्व किया जा रहा है, टीचर्स को तनख्वाहों को मद में और दीगर सारी मराहत के चक्कर में सारा कुछ किया जा रहा है। पहले उसको एक रोल मॉडल के तौर पे तो लाए ना, फिर इस्लामिक इंस्टीट्यूट भी देखेंगे कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। तो किया जा सकता है। अगर आप देखिए मदीना यूनिवर्सिटी और इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मक्कातुल मुकर्रमा में, सऊदी अरब के अंदर और दीगर कंट्रीज़ के अंदर वो रजिस्टर्ड इदारे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है दीन का। यहाँ पर तो आप ऐसे लोगों को जो है वो सर पर मुसल्लत किया होता है। हमारे वो इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं कि जिन्हें सूरतुल इखलास नहीं आती और वो फिर आकर दीन का तिया पांचा अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ये तो उलमा कबूल नहीं करेंगे। सर इसीलिए यही मैं लिंक करना चाह रहा था कि अगर ये रेगुलाइज्ड हो जाए तो जो आपने जिस तरह अभी बात की कि फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है, फिर किसी मुफ्ती को, किसी आलिम को ही उसका सरबराह लगाया जाएगा ना। तो बात ये है जब तक नहीं होगा, अभी जिस तरह आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, मुझे खुशी हुई बात सुन के कि आपका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब ये मास लेवल पे क्यों नहीं हो रहा? अगर 100 बच्चा निकल रहा है ना एक मदरसे में से, 100 में से 3 या 4, 5, 10 बच्चा ऐसा होगा जो वाकई दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जदीद तरीके की, जदीद दौर की ले रहा है। बाकी सारे वही बेचारा मैथ, उर्दू और इंग्लिश पढ़ पढ़ के जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो फिर वो इस काबिल भी नहीं होता कि वो बोल सके या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको मौका मिले। यही बात अगर मैं यूनिवर्सिटी के मुतालिक या कॉलेज के मुतालिक करूं तो क्या वो गलत होगी कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री जो दे रही हैं लाखों रुपया लेकर, जी, ज़िंदगी के 20 साल लेकर लाखों रुपया लेने के बाद जो डिग्री मिलती है उसके बाद किसी बच्चे को जॉब मिलती है, कोई लफ्ज़ कहना बोलता उसे समझ आता है? वो फिर बेचारा धक्का खाता है, जाके सीवी खेलता है और मुख्तलिफ जगह पर जाके जो है वो अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है कि जनाब आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको क्या रखें, पहले एक्सपीरियंस गेन करें। तो आपका तो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर बेसिकली तबाह कर दिया गया है। अगर आप देखिए इजराइल है, वहाँ यहूदी बच्चों को मैट्रिक जाने तक आइडियाज़ उनसे जो है वो बाकायदा क्रिएट करवाए जाते हैं। फिर उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ डोनर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन्हें कहते हैं आपने ये आइडिया दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। जी, हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब बच्चा जो है वो मास्टर की डिग्री ले लेता है या पीएचडी कर लेता है, उसके पास क्या होता है? आज आपके बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त बाइकियाँ चला रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ राइडर्स बन के जो है वो फूड पांडा के साथ अपने घर को चला रहे हैं। घर वाले तो चाहते हैं कि भाई हमने 20 साल लगा दिए आपके ऊपर, लाखों रुपया लगा दिया, अब हमें कमा के खिलाओ, आप जवान हो गए हो। तो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ फेलियर है। इस पे ना इस पर मैं ये चाहूंगा कि उलमाए किराम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर टेक्निकल एजुकेशन रखें, एजुकेशन लेके, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो काम भी कर रहे हैं कि बाकायदा बच्चों की जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हो रही है, कंप्यूटर की एजुकेशन हो रही है और उन्हें स्किल्स जो है वो साथ में दी जा रही हैं। और आज का नौजवान जो है वो स्किल्स को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि आज खास तौर पर ये कोरोना के बाद में जो रेवोल्यूशन आया ना कि नौजवानों ने देखा कि बाहर तो सारे ढाबे, दुकानें, बड़े होटल सब कुछ बंद कर दिए गए। तो फिर लोगों ने कैसे किया? ऑनलाइन बैठकर, पूरी दुनिया वर्चुअल जो है वो चली गई, ऑनलाइन पे चली गई। तो आज नौजवानों ने उससे सीखा और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदारिस को जानता हूं कि जहां पर बाकायदा टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। बिल्कुल सही है सर। आपने यूनिवर्सिटी की जो बात की ना, देखें इसमें खाली हम इंस्टीट्यूट को अगर कोसेंगे तो मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की खुद की बनती है
پیرنٹس کی بنتی ہے, بچے کی ذمہ داری. ٹھیک ہے میں اس کو ورڈ بچہ یوز کر رہا ہوں, لیکن آج کا بچہ سر گلوبل سٹیزن ہے. آج کا بچہ جیسے ہی اپنی میٹرک سے نکلتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی ہے. وہ خالی ننگی ویڈیو دیکھنے کی بجائے اگر ریسرچ کر لے گا نا پراپرلی, تو میرا خیال ہے اس بچے کو زیادہ بہتر ڈائریکشن مل جائے. کیونکہ اس کے دیکھیں والدین بھی ابھی تک تو وہی پیڑھی چل رہی ہے نا. ہاں آگے ہم لوگ الحمدللہ تھوڑا سا بہتر اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, لیکن ہمارے بھائی مجھے ایک بات بتائیے, بچے نے میٹرک کر لیا سائنس میں یا آرٹس میں, کیا اس کے بعد والدین اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا ہے, کس راستے میں جانا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کی طرف سے؟ نہیں ہوتی نا. اب وہ والدین کیا کرتے ہیں, میرے دادا نے یہ کیا تھا, میرے ابا نے یہ کیا تھا, میرے فلاں دوست نے کہا یہ کر لو, لہذا اس میں جو ہے وہ بڑی سکسیس ہوگی, فیوچر جو ہے وہ اسکوپ ہوگا. تو بچے تو بیچارے اس وقت جو ہے اس لیول میں ہوتے ہیں. آج کا نہیں ہے نا, آج بھی ہے, اب کا بچہ سر, اب کا بچہ چیٹ جی پی ٹی کا بچہ ہے. آج کا بچہ جو ہے اے آئی کا بچہ ہے. وہ آپ کو دکھائے یا نہ دکھائے, لیکن وہ کچھ کر رہا ہے اپنے ڈیوائس کے اوپر کہ وہ اگر اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی سیدھی پکڑ لینا تو دیکھیں وہ ایک جملہ ہمارا اس پوری نیشن کا بیڑا کر کے اس جملے نے کر دیا, میں صدقے جاؤں اور میرا بچہ کام کرے گا. بچہ 26 سال کا ہو جاتا ہے, اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, 14 سال کا بچہ. میں نے کہا تھا مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. ہاں ہمارے چیٹ جی پی ٹی کو یہاں پر کسی کالج کسی یونیورسٹی میں سکھایا جا رہا ہے؟ ہمارے تو یہاں پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا, اور وی پی این کے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کے شرعی فتویٰ آ گیا کہ وی پی این یوز کرنا حرام ہے. جہاں یہ حالت ہو اس وقت آپ کے ملک کے اندر, انٹرنیٹ کی جو وہ تعداد یا انٹرنیٹ کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ دنیا کے حد درجہ گرے ہوئے ملکوں سے بھی نیچے ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو آپ کس طرح جو ہے وہ نوجوانوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں؟ یہاں پر جتنی بھی آپ کی کریم تھی وہ اس وقت ملک چھوڑ کے جا چکی ہے. بالکل آپ کے پڑوس میں ہے نا, یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا ہے. وہاں پر ٹیکنالوجی کو اور دنیا کے لیٹسٹ ٹرینڈز کو کس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں ٹرینڈ اس وقت اڈاپٹ کیا جاتا ہے جب پوری دنیا سے گھٹ پٹ جاتا ہے. آج آپ نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف جو ہے وہ پورن ویڈیو دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اپنے بچوں کو غلط ایسٹیمیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے اندر بہت جو ہے وہ قیمتی نوجوان پڑے ہیں. اس وقت بھی نوجوان جو ہیں ان کی رغبت دین کی طرف بھی ہے. میں اس چیز کو بھی دیکھتا ہوں. دنیا بھی وہ چاہتے ہیں, اور وہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج. نو ڈاؤٹ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے. اے آئی جو ہے وہ بہت بڑا انقلاب ہے. اگر ہمارے نوجوانوں نے اس کی طرف اپنے آپ کو نہ راغب کیا, ہمارے ٹیچرز, وہ ٹیچر بیچارے جو اس وقت وہ ریٹائرمنٹ کی لائف کے قریب ہیں, جنہیں کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, وہ آپ کے بچوں کو چیٹ جی پی ٹی سکھائیں گے یا آپ کو اے آئی سکھائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ریولیوشن کے ساتھ چلنا ہوگا. تعلیمی ادارے صرف پیسہ کمانے کی خاطر نہ ہوں. اگر بچوں کا فیوچر دینے کے لیے ان کو اپنے اندر اکاؤنٹبلٹی کرنی ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہو سکے گا. سر یہی عرض کر رہا ہوں نا, بچہ اس وقت صرف کو ڈائریکشن چاہیے. دیکھیں بہت سارے, آپ کا بھی تعلق ہے, میرا بھی بہت سارے ایسے بچوں سے تعلق ہے جو ہزاروں ڈالر مہینے کے کما رہے ہیں. وہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا بچہ سارا دن اپنی آوارہ گردی کرتا ہے. یونیورسٹیز میں اس وقت جو ماحول چل رہا ہے, ہم خالی انسٹیٹیوٹ کو نہیں کوس سکتے سر. سارا اس میں کہتے ہیں تانی دی تانی بگڑی ہوئی ہے. ٹاپ ٹو باٹم ہر بندہ اس میں انوالو ہے, چاہے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے گورنمنٹ لیول ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کا بچہ ہے. یہ سسٹم ہے پورے کا پورا, سارے کی اوور آلنگ ہونے والی ہے. گاڑی کی پوشش جب خراب ہو جاتی ہے نا, ایک لیول تک اس کو رگڑ رگڑ کے صاف ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چینج ہی کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت پورے نظام کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یونیورسٹیز کے اندر فحاشی کے اڈا نہیں بنے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت چاہے وہ دینی مدارس میں اس وقت جو حرکتیں ہو رہی ہیں, آج سے پہلے کبھی سنا تھا یہ؟ اس وقت جب آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا تو زنا کو آسان کرنا آپ کا کام تھا اور آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹ وہ دینی بھی اس میں پیچھے نہیں رہے, اور جو ہمارے دنیاوی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی اس میں بہت آگے نکل گئے ہیں, کیونکہ ہم یورپ کی نقالی کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. حالانکہ یورپ اس وقت اسلام کی طرف پلٹ رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ جو اس وقت دین پھیل رہا ہے وہ یورپ کے اندر پھیل رہا ہے. وہ جو ہے ویسٹ جو ہے وہ آپ کے بیسٹ کو چوز کر رہی ہے اس وقت, اور ہم اس وقت اس ویسٹ کے جو ہے وہ گند کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہماری یہ تہذیب نہیں تھی, ہمارا یہ کلچر نہیں تھا. اچھا, اسلام نے آپ کو جدید تعلیم سے نہیں روکا. بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو پڑھے لکھے تھے ان کی رہائی کا یہ سورس بنا دیا کہ تم مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم دو گے, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ گے. کیا وہ انہوں نے قرآن مجید پڑھانا تھا؟ نہیں.
انہوں نے جدید جو اس وقت کے علوم تھے وہ پڑھانے تھے, تو وہ ان کا فدیہ تھا. اسلام نے ہمیشہ علم کو, کیونکہ دیکھیے پہلی آیت ہی پڑھنے سے متعلق ہے, جو پہلی وہی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اسلام نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے اور لوگوں کو اس کی ترویج دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم دیا ہے, ان کو ترغیب دی اور انہوں نے وہ سیکھی. آپ نے دیگر دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کیا, آپ نے خطوط لکھے اور ان کے ساتھ معاملات کیے. تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ایسے گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم چھپڑ کے اندر گر چکے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یورپ کو کاپی کر لیں گے, ان کے گند کو اٹھا لیں گے. ہمارا اس وقت استاد, اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے, میرے دور میں, آپ کے دور میں, جب ہم نے اسکول پڑھا, کالج یونیورسٹی میں پڑھا, تو ہمارے استاد کی عزت باپ سے زیادہ ہوا کرتی تھی. بے شک 100% ایگریڈ سر, کوئی شک نہیں. میں لاہور میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر, میں نے چھوڑ دیا کہ یار ٹیچر کی عزت ہی نہیں ہے. عزت نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ہوٹنگ ہو رہی ہے, آوازیں کسے جا رہے ہیں, بڑے بڑے کالجز کے اندر چلے جائیے, یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیے, ٹیچر کی عزت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایک جملہ دے دیا, مار نہیں پیار. تو جب آپ نے وہ چیز ختم کر دی جو ٹیچر کی رسپیکٹ تھی, تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. آج پورا نظام ختم ہو گیا, نظام تعلیم. استاد کی عزت نہیں, استاد کہتا بھاڑ میں جائے, مجھے تو فیس سے کرتا ہے نا. پہلے استاد باپ سے زیادہ پین لیتے تھے اپنے بچے کے لیے, ڈل بچے کو زیادہ توجہ دی جاتی تھی, اور آج وہ نہیں ہے. جب تک آپ ان گندے انڈوں کو جو آپ نے اس مارکیٹ میں اتار دی ہیں وہ ختم نہیں کریں گے, تو آپ کی یونیورسٹی سے فحاشی نہیں جائے گی, آپ کے کالج سے جو ہے وہ بدکاری نہیں جائے گی, آپ کے سکولز لیول سے جو ہے وہ ڈرگز ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ پورا مافیا جو ہے وہ آپ کے گراس روٹ لیول پہ جا کر جو ہے وہ اپنے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی یوتھ کو, آپ کے ٹین ایجر کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے چائلڈس کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ سکولز لیول پر جو ہے وہ ڈرگز ایڈکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. لیکن اس میں کچھ دینی حلقے بھی تو جلتی کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس مکتبہ فقہ سے تھے. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جب بچہ بچی یونیورسٹی میں آتے ہیں, انہوں نے 4 سال ساتھ رہنا ہے, تو وہ 4 سال کا ایک کانٹریکچوئل نکاح کر لیں. کیا ایسا ہوتا ہے سر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اس کو عالم دین کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ حالانکہ وہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کو لاہور میں رن کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر نوجوان لڑکی اور لڑکے کو جو پہلے سے بے حیائی فحاشی اور ریانی کو چاہ رہا ہے اور وہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے, اس کو ایک عالم, نام نہاد عالم نے جو ہے وہ فتویٰ دے دیا کہ آپ جناب آپس میں ایگریمنٹ کر لیں. نہ ماں کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ بھائی کو پتا, نہ کسی اور کو پتا, نہ کسی کالج کے جو ہے وہ وی سی کو پتا, کسی کو بھی پتا نہیں ہے, اور آپ لڑکی لڑکا آپس میں یس کر لیں اور لائف کو انجوائے کریں. 2 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, 8 سال کے لیے آپ رہیں اکٹھے. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام تو اس چیز کو آن نہیں کرتا, اسلام تو اسے بالکل آن نہیں کرتا, اسے بغیرتی قرار دیتا ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ان کے اسکول آف تھاٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاں اس چیز کو عبادت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں متع کو عبادت سمجھا جاتا ہے, اور میں اور آپ جو والدین سے پیدا ہوئے ہیں نکاح کے ذریعے, ہمیں وہ کم تر سمجھتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں ان کی مقدس کتابوں سے بات کروں گا. ان کی کتاب کا نام ہے تفسیر منہج الصادقین. اس کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے, 10 جلدوں کے اندر چھپی ہے اور ایران سے میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو والدین جن کا نکاح کیا جاتا ہے, دائمی نکاح, اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے, ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو اس ٹیمپریری میرج, جو ٹریولنگ میرج یا کانٹریکٹ میرج, اس کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے اس کا مرتبہ مقام افضل ہے. اور ان کے ہاں تو یہاں تک ہے کہ عزت و عفت کی چادر 4 دیواری کو اس طرح انہوں نے پھلانگ دیا ہے کہ ان کے ہاں الامان والحفیظ ہے. میں نے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا, ان کے اسکالر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ کے نزدیک تو یہ کرائے کی ٹیکسیاں ہیں. میں نے یہ لفظ بولے تھے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, ان کی مقدس ترین کتابوں کے اندر موجود ہے. ان کی صحائے اربع ہے, ان کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ ان کے ایک بڑے اسکالر سے پوچھا گیا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے, انہوں نے کہا 1000 سے کر لو, کیونکہ یہ تو کرائے کی ٹیکسیاں ہیں. فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ, یہ کرائے پر ملتی ہیں, جتنی چاہو یوز کرو, جس کے پاس جتنے پیسے. تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. 5ویں پارے کی پہلی آیت کو اگر میرا بیٹا میری بیٹی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو کبھی بھی اس کانٹریکٹ میرج کی طرف
اور اس بدکاری کی طرف نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ آپ نے پاک دامن رہ کر رشتے کو حاصل کرنا ہے, چوری چھپے کے رشتے کو بھی نہیں استوار کرنا. آپ نے میں تیری تو میرا یہ بھی نہیں کرنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ولا متخذی اخدان, آپ نے وعدہ کر کے کہ میں تیری تو میرا, بس ہم آپس میں ماں باپ کو راضی کر لیں گے اور یہ کر لیں گے, یہ جائز نہیں ہے. یہ تو حرامی تعلق ہے اور یہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا یہ فعل ہے جس کو اسلام نے بین کر دیا, اسلام نے اس کو بند کر دیا. سر ہم ہر مکتبہ فقہ کی قدر کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, جو جس اسکول آف تھاٹ سے ہے بسم اللہ وہ کرے اپنا فالو, لیکن کیا یہ حق ہے ایک عالم دین کو کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کسی بھی آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے وہ کسی اپنے مکتبہ فقہ کی پروموشن کرے بیٹھ کے؟ اور بالخصوص ایسا کہ جہاں اسلام کی عزت کا جنازہ نکالا جائے. بالکل. آج میں اس کنٹریز کو جانتا ہوں, ان سٹیز کو جانتا ہوں کہ جن میں لاکھوں بچے ہیں جن کے والد کا پتہ نہیں ہے, ان کا فیوچر نہیں ہے. اللہ آئے, آپ نے اپنی شہوت پوری کی, نکل گئے, اور اس کی صلہ میں جو بچہ پیدا ہوا ماں اس کو پال نہیں پا رہی کیونکہ وہ تو اور لائن پہ ہے, اس نے اور سے اور گاہک جو ہے وہ پھنسانا ہے. اور وہاں پر لاکھوں بچے ہیں اس وقت قم کے اندر, شیراز کے اندر, مشہد کے اندر, کہ جہاں پر ان بچوں کا کوئی والی وارث نہیں, اور اس پر انٹرنیشنل چینل جو ہیں وہ ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں. بتائیے ان بچوں کا مستقبل کون ہوگا, ان کو کون جو ہے وہ چھت مہیا کرے گا, ان کی وراثت کا کون مالک ہوگا, کیونکہ آپ کے تو وہ کانٹریکٹ میرج کے اندر جو ہے وہ وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس بچے کو جو آپ نے گناہ کیا ہے, جو اگلی روح پیدا ہو رہی ہے, اس کو آن کرنے کا آپ کے ہاں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ اسے نکاح کے نام پہ دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی ایک غلط تعویل جو ہے وہاں سے نکال رہے ہیں. اس میں اہل سنت بھی جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. انہوں نے ایک قرآن مجید کی آیت سے غلط طور پر حلالے کو جو ہے وہ نکال لیا, جبکہ حلالے کا اس طرح تصور وہاں پر موجود ہی نہیں ہے, جبکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے بے غیرت مرد پر اور کروانے والے بے غیرت دیوس پر لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. قرآن مجید کی ایک آیت سے غلط انٹرپریٹیشن کر کے ایک اسکول آف تھاٹ نے حلالہ اپنے لیے نکال لیا. آج وہ حلالہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, آف لائن مختلف مدارس اور مساجد کے اندر بھی اویلیبل ہے. انہوں نے حلالہ نکال لیا, دوسرے بھائیوں نے جو ہے وہ متع نکال لیا. تو یہ دونوں اسلام کے نام پر دھبا ہیں اور اسلامی شریعت, اور پھر نیشنل چینل کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرنا, تو پیمرا کیا سویا ہوا ہے؟ بالکل, میں وہی چیز آپ سے پوچھی. ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے آپ کے یہاں ملک کے اندر موجود ہیں اور لاکھوں روپیہ تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ہم بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کالر کو بین کیا؟ کیا اس چینل کو جو ہے وہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کس طرح کی چیز کو جو ہے وہ آن ایئر کیا ہے؟ سر اس سے بھی پہلے کیا اسلامی کونسل نہیں بنی ہوئی؟ کیا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ چھوڑ دیں چینل دیکھیں. اب مثال کے طور پہ بھی اگر آپ کوئی ایسی بات کیا جاتے ہیں, شاید میرا محدود نالج ہے, مجھے نہیں اس چیز کا پتہ, میں نے چلا دی, کیا اسلامی کونسل اس چیز کے اوپر پکڑ نہیں ہونی چاہیے اس کی؟ اچھا, یہاں پر اداروں کو تباہ کیا گیا. اسلامی کونسل میں بھی تو سفارش کے علماء بھرتی ہوتے ہیں نا, میری پسند کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی ڈنڈے کی بنیاد پر فتوے لیے جاتے ہیں نا, تو ان کو بھی تو یہی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے کتنی دفعہ جو ہے وہ سود کے اوپر آپ کو فتوا دیے ہیں, کیا یہاں پر امپلیمنٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو جب آپ کی وہ ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی, آپ کی وہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی, تو آپ نے مس یوز کرنا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. ڈگڈگی ہے, بجاتے جائیں. وہ کیونکہ حکمران بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری طرف نہ چھیڑیے گا, آپ چاہے تباہ ہوتے ہیں ہو جائیں, ہمیں اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے, اس عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. 25 کروڑ کو کوئی آن کرنے والا نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ ہر شخص کو خود محاسبہ کرنا ہے اپنا اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا. اصل میں پرابلم کیا ہے ان کے نزدیک؟ یہ ہے کہ اگر آپ یہ متع نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ یہ کانٹریکٹ میرج نہیں کرتے تو ان کی مقدس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلم نہیں ہیں, آپ کافر ہیں. اور ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ, کیا اس متے کو میں اپنی بیٹیوں کو, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے تو میرے اس وقت یہ کہنے کو حق بجانب ہوں کہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے امت تک, پورے پاکستان تک یہ میسج پہنچے کہ ان کے ہاں یہ کانٹریکٹ میرج, جس کو ہاسٹل کی لائف کہا گیا ہے, جس کو آپ نے کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے نے, جناب ٹھیک ہے جی, آپ ویسے نہیں دیکھیں گے, آپ وہ آپس میں ہیلو کر لیں اور اس کو حلال کر دی. ان کے اندر کیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ, میں یہ مسلمانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کو اوریجنل بک مل جائے گی اس کے جو ہے وہ, آپ کو ابھی بھی چاہیے تو میں آپ کو اس کی جو ہے وہ اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں, میرے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک ایک مرتبہ یہ بدکاری کر لیتا ہے, یہ بے حیائی, یہ زنا جو ہے بدترین شکل ایک دفعہ کر لیتا ہے, تو اس کا درجہ نعوذ باللہ من ذالک مقدسات میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ان کی مقدس کتابوں میں
दूसरी मर्तबा कर लेता तो सैयदना हुसैन के दर्जे पर पहुंच जाता है, और तीसरी दफ़ा ये बदकारी कर लेता है तो उनका दर्जा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर हो जाता है, और चौथी दफ़ा नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई ऐसी बदकारी कर लेता है तो मेरी ज़बान जो है वो अल्फाज कहने के लिए तैयार नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह सर, इसको बस यहीं पे रोके, हम इससे आगे नहीं जाते। तो जब उनके यहाँ इसका ये दर्जा होगा, प्रमोट करेंगे, तो भाई मेरी बेटियां मेरे बेटे क्यों बदकारी की तरफ जाएंगे? आपने पाकदामन रहना है, अपने नसब को जो है, यहाँ पर मैं वालिदैन को भी कहूँगा कि आप अपनी बेटी और बेटे की डिग्री के चक्कर में उसकी शादी को लेट कर रहे हैं। वो जवान है, वो मुंह जोर जवानी है, दोनों की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट भी आपका को है, तो आप क्यों नहीं करते कि अपनी बेटी की शादी जो है वो मैट्रिक के ऊपर कर दें? बिल्कुल सही। मैट्रिक हो तो आप अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी कर दें। अब दोनों बेटा और बेटी जो है वो शादी में है, जाएं यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर लड़का भी जा रहा है, लड़की भी जा रही है। वैसे भी तो आप अपने बेटे और बेटी की शादी से पहले उसकी एजुकेशन की तमाम अखराजात को बेयर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी बेटी को और अपने बेटे को ऑन कर लेते हैं तो एक फर्द घर में ज्यादा खाना खाएगा ना। आपके घर में क्या हो जाएगा? आप उसको हलाल रिश्ता दें, फिर उसको कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसके साथ उसका शौहर होगा, उसे दूसरी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं होगी। और अल्लामा साहब ये बताइएगा कि आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, ये हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये है और स्कूल कॉलेजेस में भी ये है, दोस्ती है जी मेरी। क्या एक लड़का लड़की की दोस्ती हो सकती है? नीयत पे हम नहीं दोनों के जा रहे, सिर्फ दोस्ती का ये जो वर्ड है जी, ये शी इज जस्ट माई फ्रेंड। ये इस्लामी कल्चर तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गैर इस्लामी कल्चर है। यहूदियों का, ईसाइयों का ये बाकायदा एक वार है, ये एक वेपन है जो मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया जाने लगा ना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो उस वक़्त के यहूदियों ने जब मुसलमानों की तलवार और उनके हमलों का मुकाबला ना कर सके तो उन्होंने प्लानिंग की कि बैतुल मुक़द्दस को बचाना है तो कैसे मुसलमानों की फ़ौजों से बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अपनी दोशीज़ाओं को, अपनी नौजवान लड़कियों को जो है वो नीम बरहाना करके आप जहाँ से मुसलमानों की फ़ौज गुजर रही हो वहाँ पर रास्ते में खड़ा कर दीजिए। अगर कोई बदकारी बेहयाई में मुब्तला हो गया कोई भी मुसलमान, तो मुसलमानों की फौज जो है वो फातेह नहीं बन सकेगी और हम जो है वो बच जाएंगे। तो उन्होंने ये मामला किया और उस वक़्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास ये पैगाम गया कि उनका ये पूरा जो है वो मंसूबा है। अब हमें बताएं कि हम अपनी फ़ौज को किस तरह बचा सके। साफ ज़ाहिर है कि हम इतने महीनों से जंगों के अंदर हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कुरान का एक कारी जब वहाँ से फ़ौज गुजरने लगे तो वो कुरान मजीद की एक सूरत अन-नूर की ये आयत जो है वो तिलावत कर दे, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। तो ये आयत जब पढ़ी गई तो मुजाहिदीन, उनकी नज़रें जो है वो उन दुल्हनों की तरफ, उन दुशीज़ाओं की तरफ, उन बदकार औरतों की तरफ उठी ही नहीं है और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। तो इस्लामी तालीमात तो ये है कि आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अपनी निगाहों को झुकाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी गैर महरम को, मेल या फीमेल को टच भी कर दें, साथ बैठना तो दूर की बात है, सिर्फ टच कर दें, फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह है, ये बहुत आसान है कि आपके सर में कील ठोंक दिया जाए, सर में कील ठोंक दिया जाए। दूसरी रिवायत में कि आपके हाथ पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया जाए, ये ज्यादा आसान है कि किसी गैर महरम को आप टच करें। इस्लाम तो गैरत का दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वो हदीस याद आती है जो सुनन नबी दाऊद के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खवातीन भी बाजमात नमाज अदा किया करती थी। आज बाजमात हमारी औरतें, बेटियां, बहनें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं या बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाती हैं, मसाजिद का रुख नहीं करती। हमने उनके दरवाजे बंद कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खवातीन बाजमात नमाज अदा किया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा कि नमाज से सलाम फेरा और सहाबियात और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वापस अपने घरों को जा रहे हैं, तो कुछ खवातीन सहाबियात वो रास्ते के दरमियान से गुजर रहे हैं और मर्द भी गुजर रहे हैं। तो आपको इतनी बात भी गवारा ना हुई कि कोई मर्द किसी औरत के साथ टकरा जाए या उसके साथ मिलकर उसके करीब से गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट नमाज के मौके पर हुक्म फरमाया खवातीन को कि किसी मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो चलते हुए रास्ते के दरमियान में वो चले, वो रास्ते के इंतहाई दाएं जानब या इंतहाई बाई जानब किनारे पर होकर चलेगी। और उसके बाद सहाबियात तय्यबात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना अजमाइन का तर्ज अमल क्या था कि वो यूं गुजरती थी कि उनकी चादरें, उनकी ओढ़नियां, उनके दुपट्टे, उनके बुरके जो है वो दीवारों के साथ घसीटते हुए, टकराते हुए जो है वो गुजरते थे। वो तो इस तरह के लोग थे। इस्लाम ने तो ये सिखाया है हमें। ये ऐसी तालीमात किताब सुन्नत में नहीं है। ऐसे ऑफिसेस जहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, आपके दीगर इंस्टीट्यूट हों, आपके होटल्स हों, जहाँ पर ख़वातीन मेल और फीमेल इनका आपस में जो है वो ताल्लुक़ होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत और मुलाकातें होती हैं, ऐसी जगह पर जाकर पढ़ना, ऐसी जगह पर पढ़ाना, ऐसी जगह से कमाई करना, ऐसी जगह से अर्न करना हराम है, हराम है। ऐसी बेटी जो अपनी इज्जत को दागदार करके अपने बॉयफ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से, FG
جی ایف اور بی ایف سے. یہ کون سا تعلق ہے؟ اسلام میں تو کوئی نہیں ہے ایسا رشتہ. اچھا ایک اور بھی ٹرم یوز ہو رہی ہے آج کل، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، تو کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ آپ ہے تو نامحرم ہے آپ کے لیے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں آپ کا بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یا جس نے آپ کی والدہ کا دودھ پی لیا ہے. دودھ شریک بھی اور نسب سے بھی بھائی ہوتا ہے. اور جتنے بھی یہ بھائی بنے ہوئے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ فیس بک کے اوپر یا دیگر ایپس ہیں، ان کے اوپر بھائی بن کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمدردیاں جتلا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کی، اور بعد میں وہ غلط تعلقات کے اوپر وہ تعلقات جو ہے وہ منتج ہوتے ہیں. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ کسی بھی جھانسے میں میری بہن مت آئیے گا، یہ آپ کا بھائی نہیں ہے، یہ درندہ ہے. یہ بھائی کا شیلٹر لے کر، یہ بزدل ہے، بیسیکلی بزدل ہے، آپ کو ویسے کیپچر نہیں کر پا رہا، اور آپ کو بھائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، آپ کے حسن و جمال تک پہنچنا چاہتا ہے. آپ کے حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شوہر کے لیے ہی بنایا ہے. آپ اپنے آپ کو صرف اس تک سنبھال کے رکھیے. تو کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے بچی ہیں کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں یا جس طرح آفیسز کے اندر ہے، تو کیا یہ جانا چھوڑ دیں؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ حرام ہے. ایسی تعلیم جو آپ کو دین سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں ہے. جو آپ کے پردے کو اتار دے، جو آپ کو مختلف کانسرٹ میں ناچنے کے لیے، ہم تو ناچنے والی کو سر بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی باپردہ ہو کے ایک اچھی اس کے ساتھ لباس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کولیگ بھی اگر ہے، ایک فاصلہ رکھ رہے ہیں آپ، کیا یہ تعلیم صحیح نہیں ہے؟ یار میں اور آپ بھی پڑھے ہیں، اس وقت تو پھر شاید کچھ شرم و حیا تھا، آج تو نہیں ہے. سر دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے. اس پہ تو آپ نے عرض کر دیا. میں اس پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ باحیا بچیاں جو گھروں میں پردے کرتی ہیں، جن کے گھروں کے اندر پردے کا رائج ہے، وہاں پر جا کر پردے جو ہے وہ اپنے گونز، اپنے ابایاز اتار کر جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کیفیٹیریاز کے اندر، عزتوں کا نیلام بازار، باقی جگہوں پر. اور پھر جب آپ یہ دیکھیے دیسی گھی ہے، آپ اس کو آگ کے پاس رکھ دیں گے، کیسے کہیں گے کہ یہ گھی میلٹ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ نوجوان لڑکے کو اور نوجوان لڑکی کو آپ نے چھوٹ دے دی، اور اس کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایڈمنسٹریٹر خود جو ہے وہ، آپ کے سامنے بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل نہیں آیا جی، آپ کے سامنے اوکاڑا یونیورسٹی کا سکینڈل نہیں آیا، آپ کے سامنے گومل یونیورسٹی ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کا اس کا سکینڈل نہیں آیا، آپ کے سامنے سندھ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کا آئے روز سکینڈلز آ رہے ہیں. کچھ رپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. تو اسلام عزت سکھاتا ہے، بے عزتی نہیں سکھاتا، حرام کاری نہیں سکھاتا، اس راستوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے. سر ٹھیک ہو گیا. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں جدید دور کے تقاضوں میں رہنا ہے، سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو کیا ہم اپنی بیٹی کو پیچھے نہیں دھکیل رہے؟ نہیں، میں نہیں دھکیل رہا. میں کہتا ہوں وہ میری بیٹی اپنے گھر میں آن لائن بیٹھ کر بھی تو اسٹڈی لے سکتی ہے، اپنی کلاسز لے سکتی ہے. سر لازمی تو نہیں ہے کہ ساری، اب دیکھیں ساری یونیورسٹیز تو آن لائن نہیں کرا رہی. کرونا کے بعد بھائی اسکول آن لائن لیول پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات والد کو اپنی بیٹی کی عزت، حرمت، اس کے تقدس کے لیے مر جانا بہتر ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون ارضہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. سب سے اعلیٰ موت ہے شہید کی. جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. اس وقت کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ مائیں اپنی بیٹیوں کو متاخانوں میں، بدکاری کے اڈوں میں چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں. سر دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا، اب دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو، میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، آپ پڑھانا چاہتے ہیں، میں پڑھانے کے مخالف نہیں ہوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو ایسا انوائرمنٹ دیجئے. آپ کے گھر میں بھی تو فیمیل جو ہے وہ پڑھا سکتی ہے آن لائن. آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، آپ ٹیچر ہائر کیجئے، فیمیل ٹیچر آپ کی بیٹی کو پڑھائے، وہ جا کے بورڈ میں امتحان دے. بیٹی آپ چھوڑنے کے لیے جائیں، لینے کے لیے جائیں. اور اس وقت بھی لاہور کے اندر ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، عزت کا محافظ ہوں. مت کہیے گا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں. میں آپ کی عزت کو محافظ کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو اس وقت لٹتا دیکھ رہا ہوں، اور میرے آنکھوں میں خون کے آنسو ہوتے ہیں، میرا دل روتا ہے. میں یہ کہتا ہوں لاہور کے اندر ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں کہ جہاں پر سیپریٹ ایجوکیشن ہوتی ہے. بالکل ہے، لیکن ان میں زیادہ سر بدکاری ہو رہی ہے. یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. جس طرح آپ نے یہ کہا نا، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، وہاں پہ وہ اڈے زیادہ گرم ہے سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صرف یہ دیکھیں علامہ صاحب، میں بڑے وثوق کے ساتھ مجھے بہت شاکنگ نیوز دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کی ریسرچ کر لیجئے، کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو وی سی ہے، وہ جو پروفیسرز ہیں جو فیمیل ہیں، وہ کیا مٹی کی بنی ہوئی ہیں؟ وہ اساتذہ نہیں ہیں؟ وہ مائیں نہیں ہیں؟ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے کہ مار نہیں پیار. کیا آج کے ایک استاد کے پاس یا وی سی کے پاس اتنا کنٹرول ہے،
ایک باپ اپنی بیٹی کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک وی سی کہے کہ بھائی میرے اس میں کیا ساتھ وہ کیا جھنڈے تھوڑی لگائیں گی وہاں پہ کہ ہم یہ کر رہی ہیں. پھر آپ ختم کر دیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور آپ کے پارلیمنٹ کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقدس الفاظ لکھے انہیں مٹا دیجئے. پاکستان کی یہ بنیاد پر حملہ ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی, جس کے لیے قائد اعظم اور محمد علی جناح نے اسٹرگل کی تھی, خواب دیکھے تھے, اور وہ ایک مقدس معاشرہ بنانا چاہتے تھے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ طیبہ, پاکستان. تو یہ تو وہ ریاست تھی جس کے اندر اسلامی نظام کا احیاء ہونا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو سیپریٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے اندر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں پر بھی بدکاری اور بے حیائی کا ریشو جو ہے وہ بہت بلند ہے. تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں اگر ہم جو آپ بات کریں بڑی سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ ہمیں جاننا نہیں چاہیے. دیکھیں ابھی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کون سا انسٹیٹیوٹ ایسا ہے, جس طرح ابھی میرے پاس بھی نیچے 2 بچی ہیں اس وقت بیٹھی ہیں, دونوں باپردہ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, کیا ہم ہر ایک کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی وہ ہو ہی نہیں سکتی صحیح؟ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ چیز بڑی واضح کہی ہے کہ ہر معافی آپ کی معافی ہوگی, ہر غلطی آپ کی معافی کی طرف چلی جائے گی, لیکن اگر کسی نے میری بہن یا بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا یا کسی بھی طرح سے اس کی طرف کو ہلکی سے بھی کوئی مجھے اشارہ بھی مل گیا, تو میں یہ سنوں گا بھی نہیں اور سوچوں گا بھی نہیں کہ کون نہ کتنا سینئر تھا, میں اس کو نکال دوں گا. تو میری بیٹی میری بہنیں نیچے بیٹھی بڑی عزت سے باپردہ پورے نقاب کے ساتھ نیچے کام کر رہی ہیں, تو سر کیوں ہم اتنی سختی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا, پہلی تو بات یہ کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جن کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بزنس لیڈی تھی جی, اسلام سے پہلے وہ تجارت کرتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت کو آن کر رہے تھے. اسلام نے کبھی بھی عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ خرید و فروخت لین دین کے معاملات میں نہ ہو, لیکن جو اس کی باؤنڈریز ہیں اسلام کی, جو حدود پیرامیٹرز اسلام نے مقرر کیے, کیونکہ اللہ العلیم بھی ہے الحکیم بھی ہے, تو اس نے جو اصول متعین کر دیے ان کو جہاں پر بھی بائی پاس کیا جائے گا, تو میں بینگ اے اسلامک اسکالر میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں وہاں پر آواز کو بلند کروں. میری آواز آپ کو بری لگے, آپ آواز بند کر سکتے ہیں, آواز کو دبا سکتے ہیں, لیکن حق کو میری زبان سے نہیں چھین سکتے. بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں تو وہاں پر پھر ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بالکل سیپریٹ انوائرمنٹ ہو, وہاں پر میل کا انٹروڈکشن نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ بیٹھ کے کام کرے. نیت پہ شک کر رہے ہیں؟ میں نیت پہ شک نہیں کر رہا. تو پھر دیکھیں اگر ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اگر ایک لڑکی بیٹھی ہے, وہ دونوں باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے, تو اس میں نہ تو کمپنی ذمہ دار ہے نہ وہ ہیں, وہ تو بڑے ایسن طریقے سے اپنی جاب نبھا رہے ہیں. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سٹرکس کیا ہوا ہے, لیکن یہ 100 میں سے کتنے ادارے ہوں گے, کتنے انسٹیٹیوٹس ہوں گے؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوگا, وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. سر دیکھیں, اگلی بات میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے تو آپ اس سے پیسہ کمانے کے لیے مشین بنایا ہوا ہے, اسے آپ اسے نوکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے گھر کیوں نہ جائے؟ اگر وہ شادی کر کے کسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ جاب کرتی ہے, ساتھ میں اس کا شوہر بھی ہوتا ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر شوہر کسی اور جگہ کام کر رہا ہے اور بیوی کسی اور جگہ کام کر رہی ہے, کیا یہ غلط ہے؟ آئیڈیل یہی ہوگا کہ اس کو ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے, کیونکہ مرد کو اس کا حاکم بنایا گیا ہے, مرد کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے. علامہ صاحب, آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, اس دور میں روٹی کپڑا مکان 99% لوگوں کی پرابلم ہے. کتنی عوام ہے ہم؟ 250 ملین 25 کروڑ لوگ ہیں. ایک انٹرنیشنل میگزین کے سروے کے مطابق صرف ہم 5% ایسے ہیں جن کی 1 لاکھ, 5 بھی نہیں بلکہ 2 یا 3% ایسے ہیں جن کی 1 لاکھ سے اوپر انکم ہے. سر اس وقت مجبوری بن چکی ہے, جو حالات اس وقت چل رہے ہیں دنیا میں پوری میں خالی پاکستان نہیں کہوں گا, گھر اگر بیٹھ جائیں گے دونوں تو سر گھر نہیں چلے گا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, رشتہ جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز ہو جائے گا سر, ان کا کیسے سروائیو کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے بیٹوں کو ایک دن الہدا انسٹیٹیوٹ سے ان کی کچھ قرآن کی کلاسز تھیں, وہاں سے واپسی پر لے کر آ رہا تھا. یو سی پی لاہور کے بالکل سامنے سے میں گزر رہا تھا, میرے ساتھ میرے دونوں بچے تھے. ایک بیٹی جا رہی ہے باپردہ, سڑک کے کنارے پیدل چلتی جا رہی ہے, اور ادھر سے ایک بھونڈ آ جاتا ہے, بھنور آ جاتا ہے, اب پتہ ہے آپ کو, درندہ آ گیا. اس نے آ کر اس لڑکی کو جو باپردہ اکیلی جا رہی ہے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا. اس کے موٹر سائیکل اس کے پاس آ گیا اور اسے مجبور کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھو یا جس طرح بھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ لڑکی پہلے اکیلی آ رہی تھی اور اب یہ اچانک اس کے ساتھ, اور اسے انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھتی کیوں نہیں ہے, بیٹھیں. میں رک گیا, میں نے آ کے بریک لگائی, میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ لڑکی رونے لگ گئی کہ انکل یہ مجھے کتنی دیر سے تنگ کر رہا ہے, مجھے مجبور کر رہا ہے.
جب آپ کے اندر بے حیائی برائی اس قدر پروان چڑھ جائے کہ راہ چلتی کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا نا مدینہ طیبہ کے اندر, ایک خاتون جو یہودی تھی, اس کو یہودیوں نے, اس کے ہم مذہبوں نے اپنی دکان پر ایک سودا خریدنے پہ آنے پر اس کا پردہ اتارا تھا, کھینچا تھا, اور اس کی عزت کو خطرہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا تھا واہ محمد آ. مدینہ طیبہ میں اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے در اقدس کے سامنے لٹ رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دوڑے, آپ کی جو مزمل و مدثر والی چادر تھی وہ بھی زمین پہ گھسٹتی چلی جا رہی تھی, اور آپ نے جا کر جو ہے وہ اس بیٹی کے سر پر وہ چادر جو ہے وہ اڑا دی تھی, اور اس بازار کو, مدینہ کے اس بازار کو چاروں طرف سے جو وہ گھیر لیا گیا, راستہ بند کر لیا گیا, اور اس کے اوپر وہ جو ہاتھ اٹھنے والے تھے ان ہاتھوں کو توڑا گیا. اسلام تو اس طرح غیر مسلموں کی بیٹی کو عزت کو بھی حفاظت کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں پر اس وقت جرائم اس قدر بڑھ چکے ہیں کیونکہ شادی کو ہم نے لیٹ کر دیا ہے. شادی کے لیے ہمیں جب تک کروڑوں روپے نہیں ہوں گے, بیٹی کمانے کے لیے اس کی عمر جو ہے وہ 30-35 سال تک نہیں جائے گی, جہاں پر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں, بیٹے کے لیے لاکھوں روپیہ نہیں ہوگا تب تک ہم شادی نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, گھروں میں آج بیٹیوں کی, بہنوں بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ عزتوں کا استحصال ہو رہا ہے. بالکل کیا نہیں ہو رہا؟ بالکل ایسے ہی. بالکل دیکھیں اس چیز پہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ جلدی آپ کی شادی ہونی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جو اپنا ڈی ٹریک ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے ہی آپ کو کا جو ہے نا ساتھی مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ پھر بات کرتے ہیں کہ 3 شادیاں کریں, 4 شادیاں کریں. کسی مرد کی ایک شادی نہیں ہونی چاہیے, میں نے ایک کلپ میں کہیں دیکھا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے؟ اچھا میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہونا سب کی. مولانا صاحب کتنی شادی ہیں آپ کی؟ میری ایک ہی شادی ہے, لیکن وہ تو کر دیا آپ کی. مولانا صاحب کتنی شادی ہیں؟ میری ایک ہی ہے. تو آپ لیکن دوسروں کو اکسا رہے ہیں کہ 3 کریں, 4 کریں, کسی مرد کی ایک شادی ہونی نہیں چاہیے. اچھا میں اس وقت بھی الحمدللہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ ملے. میں تلاش میں ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میری اہلیہ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ جہاں پر اس وقت 3 کروڑ سے زائد, آپ کے ایک بڑے ادارے جیو کا جو ہے یہ رپورٹ ہے کہ 3 کروڑ لڑکیاں پاکستان میں بالغ ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے بالوں میں چاندی آ رہی ہے, رشتے نہیں مل رہے. تو ان لڑکیوں کو, اور پھر اتنی بڑی تعداد میں لڑکے بھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری جو ہے وہ چوائس بہت اونچی ہے, لیول سٹینڈر اور بہت کچھ ہے, تو ہم شادیاں نہیں کر رہے, تو پھر بدکاریاں بے حیائی ہوں گی نا. اس لیے نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج, نوجوانوں کی جماعت جو جوانی کو پہنچ جائے وہ شادی کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ شرمگاہ بھی جھک جاتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا الٹرنیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فرمایا نفلی روزے رکھے جائیں. یہاں پر اپنے بچوں کو اختیار کیجئے, اپنے بچوں کی شادیاں وقت سے پہلے کیجئے, ہونی چاہیے, لیکن 2 والا اور 3 والے پوائنٹ پہ اکسانا یہ کہنا. اچھا اکسانا نہیں ہے, اکسانا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے ہاں یہاں پر بدقسمتی سے سونکن پن کا تصور ہے. اسلام میں سونکن کا تصور نہیں ہے. احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر دوسری بیوی کو بہن کہا گیا ہے. دوسری بیوی کو آپ کی پہلی زوجہ کا بہن کہا گیا ہے, سونکن نہیں کہا گیا. آج بھی عرب معاشرے کے اندر چلے جائیں تو وہاں سونتن پن کا تصور نہیں ہے. وہاں پہلی بیوی ماں باپ لے کے آئیں گے, دوسری بیوی جو ہے وہ پہلی خاتون جو پہلی آپ کی زوجہ ہے اس نے جا کے تلاش کرنی ہے, اور اس کی پھر عزت بھی ہوگی, رسپیکٹ بھی ہوگی. ہمارے معاشرے میں ہمیں, کیونکہ ہم رہے ہیں یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ, اور ہم نے وہی تصور کر لیا کہ ایک ہی بیوی ہوگی اور پھر وہ بیوی اسی کے ساتھ ستی کر دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا ستی, جی کہ وہی دفن ہونا ہے, جب وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ زندہ کو اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ کبھی رسم تھی. آج بھی ہمارے یہاں پر جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا متعلقہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوسرا رشتہ نہیں آتا, وہ ساری زندگی جو ہے وہ غیر نکاح کے اندر ہی رہے گی. حالانکہ اسلام میں تو یہ تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ جو بیوہ ہوئی ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق نکاح کر لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی بیوہ کے ساتھ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیتے ہیں. اور ایک ایک خاتون کو کتنی جگہ پر اپنے شوہر کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد نکاح کرنے کی جو ہے وہ باری میسر آتی تھی. اسلام میں تو یہ چیزیں ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اپنے نوجوانوں کی شادیاں کرو, یہاں تک کہ غلاموں کی, نوکروں کی شادیاں کرو. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک شادی آپ نے کر لی, آپ خوش ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, کیا ضروری ہے دوسری پہ جایا جائے, تیسری پہ جایا جائے, چوتھی پہ جایا جائے؟ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ مرد کی فطرت میں اللہ نے ایک رکھی نہیں ہے. کیوں سر؟ مرد کی چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے ایک تک ہی باؤنڈ رکھیں گے تو دوسری تیسری اس کی طرف وہ نگاہ ضرور ڈالے گا, اس کے ساتھ
جو ہے وہ خفیہ ریلیشن ضرور رکھے گا. سر اگر آپ کا اندر کا بھیڑیا جاگ ہی گیا پھر تو آپ 4 کے بعد پھر 5 پہ بھی جائیں گے, 6 پہ بھی جائیں گے. اچھا اسے بھیڑیا نہیں کہتے. اگر میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پوری ہو رہی ہیں, ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے, خوش ہے وہ, آپ کا خیال رکھ رہی ہے, ہر چیز اوکے ہے آپ کی, تو پھر کیوں جانا ہے آپ نے. دیکھیں جہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ 4 کی اجازت ہے ہمیں اسلام میں, لیکن ان کو اچھا اس کے پیچھے لاجک بھی ہے جی اور ریزن بھی ہے. نمبر 1 تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ 2 عورتوں سے شادی کیجئے, 3 سے کیجئے, 4 سے کیجئے. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو, ایسے جوانوں کو جانتا ہوں کہ جب ان کی 4 شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں 5ویں کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی. اور جتنے لوگ ایک کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں رزق کے ہاتھوں, معاملات کے ہاتھوں, یا گھر والوں کے ہاتھوں, یا سسرال کے ہاتھوں, تو وہ پھر خفیہ راستوں سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نکاح کو آن کریں, ایک نمبر 1 تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین کی تعداد اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے. ہر گھر کے اندر دیکھیں کہ میل کم ہوتے ہیں, فیمیل زیادہ ہوتی ہیں. تو جب اگر سارے بھی ایک ایک کر لیں تو باقی جو بچیں گی ان کا کیا کریں گے جی. پوری دنیا میں خواتین کی ریشو زیادہ ہے, مردوں کی کم ہے. تو شریعت کا ہر حکم جو ہے اس کے اندر مصلحت ہے. اور یہ جو چھپ کے نکاح ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں کیا ہوا ہے؟ ابھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, جس طرح بھی ہم نے پہلے 2 اس پہ ذکر کر لیے, چھپ کے بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. نہ بیوی تو چلیں چھوڑ دیں, بیوی کو تو کیا ہی بتانا, جو پہلے والی کو, گھر والوں کو نہیں پتا دونوں سائڈ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح, نکاح کا اعلان کرو, سنن ترمذی کی حدیث ہے. لیکن یہاں پر جو بیوی ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا کہ مجھ سے پوچھنا, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. عورت سے پوچھنے کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ جنرل ایوب خان جو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر تھے, اس نے یہ قانون بنایا کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیں گے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی شادی کو ہڈن رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا, جائز اور درست ہے. لیکن آپ کا قانون تو کہہ رہا ہے نا, یہ آپ کا قانون کتاب و سنت کے خلاف ہو تو آپ اسے ماننے کے پابند نہیں ہیں. سر دیکھیں قرآن و سنت کے اندر یہ بات, سوری میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, قرآن و سنت میں یہ تو کہا گیا ٹھیک ہے آپ اجازت لیں یا نہ لیں, یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اجازت لیں ہی نہ. اچھا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں, آپ نے اپنی پہلی بیوی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں, تیسری کر رہا ہوں. اس پہ جاننا چاہوں گا, اللہ نے اتھورائز کی ہے شادی کرے. اپنی پہلی بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن اس نکاح کو آن کرنے کے لیے گواہ ہوں گے, اور اس کو معاشرے میں اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے ڈسکس کیا جائے گا کہ میری دوسری اہلیہ ہے, کیونکہ وراثت کے کل کو معاملات ہونے ہیں. اور آج کل تو پھر ویسے ڈاکومنٹس کا دور ہے, نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, اور رجسٹرڈ ہوتا ہے تو پھر نادرہ میں آتا ہے. تو وہ ساری جو ہے وہ چیز چھپ نہیں سکتی. اگر آپ نہ چھپانا چاہیں تو نکاح کو آن کرنا چاہیے. بدکاری ہی ہوتی ہے جس کو آن نہیں کیا جاتا, اس کے گواہ بھی نہیں ہوتے. یہاں پر تو جب تک نکاح میں گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا. سر اس میں یہ بھی تو کیا گیا نا, ابھی بہت سارے ہمارے جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ایک انہوں نے وہاں پہ کی ہوئی ہے, دوسری شہروں میں کی ہوئی ہے, اور شہر کا اپنا ان کا ایک سرکل ہے, 4-6 دوستوں کو بٹھا کے آپ نے گواہان تو ڈلوا دیے, بٹ وہ کسی کو ڈسکلوز نہیں ہے, اس کے پورے خاندان کو نہیں پتا دونوں سائڈوں پہ. ادھر اس نے اپنے 4 دوستوں کے ٹولے کو بٹھا کے نکاح کروا لیا, اس نے بالکل ٹھیک کیا, اس نے بالکل ٹھیک کیا, جائز اور درست ہے. اگر وہ بیچارہ جا کے بتائے گا تو بھائی پہلی تو جو ہے وہ گھر میں اسے روٹی بھی نہیں دے گی, گھر بھی نہیں گھسنے دے گی. یہاں پرابلم تو یہ ہے نا کہ اسے یہ سمجھا کہ میں اپنے مرد کو شیئر ہی نہیں کر سکتی. یہ پڑھی لکھی لڑکیاں آج یہ کہہ رہی ہیں میں تو اپنے مرد کو شیئر نہیں کروں گی کسی کے ساتھ. وہ بدکاری کرے, بے حیائی کرے, وہ کہتی ٹھیک ہے کرو, اس کو وہاں پر رکھو, آن نہیں کرو. اپنا نام, اپنی فرنچائز نہیں دو, اپنے نام کی فرنچائز نہیں دینی, ویسے سارا کچھ کرنا ہے. وہ جہنم چلا جائے گا آپ کا میاں صرف آپ کے قبضے کی وجہ سے, کیونکہ وہ بدکاری کرے گا. آپ اسے جنت کے راستے پر نہیں جانے دیتی. چاہیے تو یہ کہ آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں, وہ آپ کو بھی آن کرے, دوسری بیوی کو بھی آن کرے, آپ کو بھی حقوق دے, دوسری بیوی کو بھی حقوق دے. بالکل جائز اور درست ہے. اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے شرعی طریقے کے مطابق, اور اس کے بعد اپنی بیوی دوسرے بیوی سے نہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنس کرتا یا اس کے ساتھ شیئر کرتا, تو جائز اور درست ہے. سر یہاں پہ لیکن آپ نے قانون کی بات کر دی. دیکھیں قانون میں ابھی مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں, سب سے پہلے وہاں کا قانون لاگو ہوگا, ہاں اسلام کے خلاف نہیں ہو. اس طرح آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ تو اسلام میں یہ چیز نہیں کہی گئی, کیا اسلام کے اندر یہ ہمیں کہا گیا کہ ٹریفک سگنل پہ رکنا ہے؟ منیر صاحب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے قانون کے اندر آج بدقسمتی سے پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس آئین کی پہلی شک یہ ہے کہ یہاں پر کتاب و سنت سپریم ہوگی, اور کوئی قانون کتاب و سنت کے متصادم یا خلاف میں نہیں ہوگا. اٹس مین کہ جتنے قانون کتاب و سنت کے خلاف یہاں پر موجود ہیں ان کی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے اور ملکی آئینی حیثیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر دیکھیے, اسلام کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے, لا نکاح الا بولی,
اور ایسی عورت جو اپنا نکاح خود کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، فرمایا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہوا، ریجیکٹڈ ہے، ریفیوز ہے. آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے لڑکے لڑکیاں بھاگتے ہیں جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں. کہاں سے آ گیا؟ تو یہ غیر شرعی قانون ہے. یہاں پر باقاعدہ اس کے لیے کوشش کی گئی علماء کرام نے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس کئی مہینے چلتا رہا اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز 3 ججز نے اس پر تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جو ہے وہ لکھا علماء کرام کی سپرویژن کے اندر کہ کورٹ میرج جو ہے یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس وقت چودھری شجاعت الہی صاحب جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے پاکستان میں. اس وقت بل کلنٹن تھا. بل کلنٹن نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. اس نے وہاں سے پاکستان کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا. جس دن وہ فیصلہ سنایا جانا تھا ٹھیک ہے اس دن انٹرفیئر کر کے اس دور کا اخبارات نکال لیجئے، میڈیا نکال لیجئے، آپ کے سامنے حقیقت واشگاف ہو جائے گی کہ وہ فیصلہ 300-350 صفحات پر مشتمل ججز نے سنانا تھا. لیکن جب امریکہ چودھری کی طرف سے یہ پیغام آ گیا تو ہمارے ججز لمبے لیٹ گئے اور وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا، بلکہ کہا گیا جی جو رائج الوقت ہے 1935 کا قانون جو انگریز کے دور کا بنایا ہوا ایسٹ انڈیا کا قانون ہے وہی چلے گا، ہم اس قانون کو نہیں بدل سکتے. وہ جو نکاح ہو رہے ہیں لڑکا لڑکی جا کے کورٹ میرج کر رہے ہیں تو آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو نکاح نہیں کہتے. وہ بدکاری ہے، وہ بے حیائی ہے، جتنی دیر تک رہے گی اسلام کے پیرامیٹر سے بالکل دوری ہوگی، وہ جائز نہیں ہے. سر آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف چاہوں گا. اکثر ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو خاندان پڑھے لکھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے دوران غصے میں آ کے کہہ دیا جاؤ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی جب معاملات سیٹل ہوتے ہیں پھر وہ رہتے ہیں بیچ میں. اچھا کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تمام جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ سورۃ الطلاق 28ویں پارہ میں سورۃ الطلاق ہے اس کو ضرور پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. طلاق دینے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا. وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، وہیں پر بنے گی، سجے گی، سورے گی، شوہر اس کا خرچہ دے گا، طلاق کے باوجود اس کا خرچہ دے گا، نان و نفقہ دے گا. وہ عورت پوری کوشش کرے گی کہ طلاق کا رجوع ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور رجوع کی کوئی کوشش بار آور نہیں ہوتی دین وہ عورت اپنے گھر سے نکلے گی اور اپنے میکے میں جائے گی. یہاں تو ابھی طلاق کا لفظ منہ سے نکلتا ہے اور عورت جو ہے وہ بھاگ کے اپنے میکے میں چلی جاتی ہے اور تعلق کو ختم کر لیا جاتا ہے. پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر دونوں کی طرف جو ہے وہ پریشانی ندامت ہوتی ہے، پھر وہ حلالے کی طرف جاتے ہیں اور یہ حرام ہے، حلالہ نہیں ہے. یہ بھی متع کی ہی ایک قسم ہے جو کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹائم میں تینوں طلاقیں دی جا سکتی ہیں؟ نہیں دی جا سکتی. نہیں دی جا سکتی. کوئی گیپ اس کا ہے متعین ہے کہ اتنا گیپ ہونا لازمی ہے؟ قرآن مجید نے باقاعدہ اس کے اوپر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 29 30 اس کو باقاعدہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ کیونکہ آپ نکاح کر رہے ہیں یا نکاح کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح دی جانی چاہیے. طلاق غصے میں طلاق نہیں ہو سکتی. آپ نے طلاق کو پوری پلاننگ کے ساتھ، آپ نے رشتہ جس طرح پلاننگ کے ساتھ کیا، اپنے بڑوں کو انوالو کیا. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کسی عورت سے جو آپ کی بیوی ہے اس سے آپ کو اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے مسئلہ ہے کہ وہ جھگڑا کرتی ہے، وہ جھگڑالو ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، واللاتی تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. یہ سورۃ النساء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے آپ کو ناشاکی اور ناشکری اور دیگر معاملات میں ہو تو پہلے اسے سمجھائیے، کاؤنسلنگ کیجیے. آج ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کا سسٹم نہیں ہے. میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. بڑے ہم نے ویسے گھروں سے نکال دیے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیے ہیں. تو آپ نے میاں بیوی کو سمجھانا ہے، دونوں کی باتوں کو سننا ہے اور ان کا راستہ نکالنا ہے. ان کو مختلف اللہ تعالیٰ نے سٹیپس دیے ہیں، پہلے ان کو فالو کیا جائے. اس کے بعد بھی اگر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق دینے کا اللہ نے قرآن مجید میں طریقہ بتایا کہ اسے جب وہ اپنے مینسز سے، سرکل سے پاک ہو جائے، غسل کر لے، اس کے بعد مرد نے اسے طلاق دینی ہے سوچ سمجھ کر. یہ نہیں کہ غصہ آیا، غصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کیجیے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹے.
رحمان یہ چاہتا ہے, اللہ رب رحمان کے یہ گھر بچے, یہ شادی, یہ نکاح جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں طلاق کا یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو بیوی کو پاکی کی حالت میں دینی ہے, اور اس پیریڈ میں دینی ہے کہ جس میں پاکی کی حالت میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق, ریلیشن میاں بیوی والا قائم نہیں رکھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے طلاق دے دی. اب بھی عورت اپنے گھر میں رہے گی, بنے گی, سجے گی, سورے گی, کوشش کرے گی کہ یہ معاملہ سالو ہو جائے. بڑے اس میں پڑیں گے. قرآن کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, لڑکے کی طرف سے ایک عقل مند, زیرک, دانا, فیصل بندہ, اور اس طرح لڑکی کی طرف سے دونوں کی بیٹھ کے بات سنیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں فیصل جو حاکم ججمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ چاہیں کہ یہ گھر بچ جائے, وہ فیصلہ کر دیں, تو اللہ ان دونوں کے درمیان میں موافقت, محبت, انس پیدا کر دے گا. صحیح ہے. تو اس چیز کو تو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. ادھر جناب آٹے کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا, ہانڈی کے اندر مرچیں زیادہ پڑ گئیں, یا کوئی بھی معاملہ ہو گیا تو ہم نے کہا طلاق 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 طلاق, ہم نے کلاشن کوف کے برس جو ہے وہ مارنے شروع کر دیے. غصے میں ہی ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ غصے کے طلاق تو بڑی پلاننگ کے ساتھ دینی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے واپسی کا راستہ نہیں ہے. آپ نے ایک طلاق دے دی, عورت کے پاس پھر وہ پورا سرکل موجود ہے, اس میں صلح کا, مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے, عورت کو بدلنے کا حق حاصل ہے. اگر نہیں ہوا نیکسٹ منتھ آپ اسے طلاق دے دیں گے, پھر اس کے ساتھ قربت نہیں ہوگی, وہ سارا معاملہ آپ, اگر قربت ہوئی تو رجوع ہو گیا, طلاق ختم ہو گئی. ٹھیک, اب آپ نے 3 مہینے یہ پریکٹس کر لی, 1 مہینے طلاق دے دی, دوسرے مہینے طلاق دے دی, تیسرے مہینے جیسے ہی طلاق دیں گے تو وہ عورت آپ پر حرام ہو جائے گی. اب وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نکاح میں نہیں آ سکتی, یہاں تک کہ وہ آگے جا کے اپنا گھر بسائے گی. بالکل ٹھیک. سر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں کے درمیان جو ہے نا, بس کہنے والی محبت ہی ہے, برکتیں اٹھ چکی ہیں گھروں میں سے. ایک شادی شدہ جوڑے کے زندگی کے اندر برکت کس طرح لائی جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. برکت کے لیے سب سے پہلے تو قناعت پسندی ہونا. جسے قناعت پسندی دے دی جائے نا تو اس کے لیے برکت ہوتی ہے. قناعت کیا ہے؟ تھوڑے پر بھی صبر کر لینا. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ صبر کے دامن کو چھوڑ چکی ہیں, تربیت نہیں دی گئی. ہماری دادیاں, ہماری نانیاں ہوتی تھی جو بچیوں کی تربیت کیا کرتی تھی, آج وہ تربیت نہیں ہے. آج وہ تربیت کی جگہ پر موبائل آ گیا ہے, فیس بک آ گیا ہے, یوٹیوب آ گیا ہے, دیگر ایپس آ گئے ہیں, وہیں پر ہم بیٹھے ہیں, اور جب پانی سر سے زور ہو جاتا ہے, گزر جاتا ہے, تو اس وقت ہم پکڑتے ہیں کہ اس کو سلجھانے کے لیے کسی کی بیٹی لے آؤ, اور وہ بیٹی بھی اسی طرح ہی سے گزری ہوتی ہے, تو وہ شادی نہیں چل پاتی. پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑے میں صبر کر لینا, اس پر قناعت کر لینا, یہ بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو وسعتیں ہیں, اسلام اس کو پسند کرتا ہے, ڈس آن نہیں کرتا, ڈس لائک نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ اسی میں اپنی زندگی کو جینا سیکھیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کو پروان چڑھائیے. سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, ہماری آئیڈیلز ہیں, ان کے لیے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. آپ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے, اور سنت احادیث کا ترویج, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادلہ ہونا چاہیے. جب گھر کے اندر اسلامک انوائرمنٹ ہوگا, آپ اسلامی تربیت کریں گے, تو گھروں کے اندر صبر بھی ہوگا اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی. اور اگلی بات, جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے کچھ پیسہ نہیں لگے گا. آپ صرف داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوئیے, اور گھر میں بآواز بلند السلام علیکم کہیے. اور السلام علیکم کا مطلب سمجھیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سارے پیسفل ہیں, آپ ساروں کو سکون ہے, سلامتی ہے. اب غصہ تو ختم ہو گیا نا جب آپ نے ان کو سلامتی دے دی. یہاں سلام بھی کہہ رہے ہیں اور چھرا بھی مار رہے ہیں. بالکل ایسی بلکہ یہ اسلام پہ میں پوچھنا چاہوں گا, یہ ہم اردو میں لکھتے ہیں اکثر, میں السلام علیکم, السلام علیکم, سلام, یہ بہت سارے لہجوں میں ہم اس کو بولتے ہیں. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس کا ہلکا سا بھی وہ چینج کرنے سے آپ کے جو ہے نا وہ معنی چینج ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے. لوگ اس کے اوپر اس طرح سے یہ غلطی کر رہے ہیں. اس وقت میجورٹی لوگ جو واٹس ایپ پہ, دیگر چیٹس میں سلام لکھتے ہیں, خطوط میں, درخواستوں میں سلام لکھتے ہیں, تو وہاں اسلام لکھتے ہیں, السلام علیکم, الف سین لام الف لا اور میم, یہ اسلام ہے. اسلام علیکم نہیں ہے, السلام علیکم ہے. الف لام پھر سین پھر لام پھر الف پھر میم, السلام, تم پر سلامتی ہو. اسلام نہیں ہے. بالکل. عموماً آج لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اسٹیکر بھی بنے ہوتے ہیں, مختلف جو ہے وہ پوسٹیں بنی ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی اسلام علیکم لکھا ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے.
अरबी जबान ऐसी है कि इसमें जबर जेर की कमी बेशी कर दी जाए तो मीनिंग चेंज हो जाती है। सलाम अलैकुम, ये बड़ा आम बोला जाता है, बहुत ही बुरा ये माना है। आप किसी को कह रहे हैं कि तेरे ऊपर मौत वाक़ई हो जाए, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलाम सिखाया ये बहुत बड़ी इबादत है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में इस्लाम को आम करो, सलाम को आम करो। तो वो क्या है, अस्सलामु अलैकुम है, आप पर सलामती वाक़ई हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो शख्स इतना कहे अस्सलामु अलैकुम, उसे 10 नेकियां मिल गईं। व रहमतुल्लाह कह दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसे 20 नेकियां मिल गईं। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दे तो उसे 30 नेकियां मिल गईं। लेकिन कुछ लोग इससे आगे भी, व मगफिरतहू व जन्नतु हलालहू व दोज़ख हराम, तो ये मन घड़त है, अपनी तरफ से लोगों ने इजाफा किया हुआ है। इस्लाम सिर्फ इतना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे लंबा इस्लाम सिर्फ वबरकातहू तक है। वह मगफिरतहू के अल्फाज भी साबित नहीं है, और आगे फिर जन्नत हलालो दोज़ख हरामो, ये तो बिल्कुल अपनी तरफ से जो है वो बनाए हुए हैं। ये नहीं कहना चाहिए। इस्लाम को पहली तो बात यह कि जिस तरह आपको सलाम सिखाया गया है उन्हीं अल्फाज में कहना चाहिए। हम आम तौर पर जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये कहने के आदी बन चुके हैं और इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और अक्सर हम लिखने में A.A भी डाल देते हैं, ठीक है, इस ए भी कर देते हैं, हाँ, ए भी कर देते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि नियत तो पीछे अस्सलाम वालेकुम की है। तो भाई पूरा लिखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, ए लिख लेंगे तो आपको सवाब तो नहीं मिलेगा, कुछ और तो मिल सकता है। नियत पर नहीं है। आपने लिख रहे हैं और तो उसको पूरे को लिखिए। आपको पूरा लिखने पर जितना टाइम लगेगा ना, तो उतना सवाब भी तो आपको मिल रहा है। बिल्कुल। और फिर आप अगले बंदे के साथ जब सलाम ही पूरा नहीं कर रहे हैं, मुखलिस ही नहीं है, तो फिर बाकी और क्या, किसी बाकी लंबे चौड़े मैसेज होंगे, टेक्स्ट मैसेज हो रहे हैं, लेकिन सलाम के बारे में आप जो है वो उस वक्त A.O लिख देंगे या A.O.A लिख देंगे, बस इतना ही हो जाएगा। तो ये जायज़ नहीं। जदीद दौर में जदीद कमाई के भी ज़रिए हैं। ये जो हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एक आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। यूट्यूब से या टिकटॉक से या फेसबुक से हासिल होने वाली जो अर्निंग है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस पे भी बड़े हमें जो है ना कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं भाई अभी मालूम नहीं है, कुछ कहते हैं बिल्कुल ही हराम है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? अच्छा, पिछले दिनों एक इस्लामिक स्कॉलर, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला। तो उन्होंने कह दिया कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इख्तलाफ करने का हक़ हासिल है जी। मैं इस यूट्यूब से या फेसबुक से या दीगर ऐप्स जो हैं वहाँ पर वो लोग जो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और वो ऐसे कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जो आपके मुआशरे के अंदर तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं जी। एक तो है वो वल्गर्स, बेहया, बदकार, उनको तो किसी सूरत भी उनकी कमाई हलाल नहीं होगी ना, ठीक है। लेकिन वो लोग जो इस्लामिक पैरामीटर्स को फॉलो करके अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो जायज़ और हलाल है। यहाँ पर एतराज़ क्या होता है कि आप जब यूट्यूब पर अपनी कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर ऐड चल रहे होते हैं जिन्हें आप नहीं रोक सकते जी। तो पहली तो बात यह है कि वो रोके जा सकते हैं। अगर आप अपने जो आपने चैनल बनाया है उस पर कभी भी वल्गर वीडियोस या कोई पोस्ट उसको लाइक या शेयर या उसको व्यू नहीं दिया, तो आप पर जो उसका एल्गोरिदम सिस्टम है वो कभी भी आपकी तरफ वो पोस्ट वो जो ऐड है वो शेयर नहीं करेगा। एक तो ये हो सकता है, अगर आप खुद मेंटली तौर पर साफ हैं, नीट एंड क्लीन है, तो आपकी तरफ वो चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आपने नई आईडी बनाई है, बेशक इसका प्रैक्टिकल करते के देख लिया जाए, आपने नई आईडी बनाई, नया अकाउंट बनाया, आप इस्लामिक जो पैरामीटर्स हैं उसके मुतालिक कुछ चीज़ों को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर आपकी तरफ वही रिकमेंडेशन होंगी जो आप चाह रहे थे, जिनको आप लाइक करते थे, तो वही आएंगी, उससे रिलेटेड ही एड्स आएंगे। ये हमने इसका मुशाहिदा भी किया है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके जो है वो चैनल पर ऐसे एड्स आते हैं जिनमें आप तो नहीं चाह रहे कि ऐसे एड्स आएं और वो आ रहे हैं, तो आपको उनका गुनाह नहीं होगा। आप वहाँ पर खैर का दरवाज़ा बने हुए हैं, खैर की बात पहुँचा रहे हैं, दीन की बात पहुँचा रहे हैं, इस्लाम की बात पहुँचा रहे हैं, या इस्लाम से रिलेटेड या फैमिली सिस्टम से रिलेटेड आप जो है वो लोगों की तरबियत कर रहे हैं या नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, तो वो जायज़ और दुरुस्त है। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि अगर आपने कोई शॉपिंग मॉल बना लिया, वहां पर आपने बेसिकली शॉपिंग मॉल क्यों बनाया? तिजारत के लिए, लोगों को फैसिलिटेशन देने के लिए कि वहां पर आएंगे, वो अपने अपने ब्रांड्स को जो है वो बना के बैठेंगे और वहां पर कस्टमर आएंगे। अगर उस प्लाजे के अंदर, उस जो है वो बड़े मॉल के अंदर बरहना टाइप लोग, जिस तरह नीम बरहना यहाँ पर फिर रहे, वो आ जाते, तो क्या आप उस शॉपिंग मॉल को बंद कर देंगे?
کہ یہاں پر وہ مرد آ رہے ہیں یا وہ عورتیں آ رہی ہیں جن کے لباس ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی اس کا تو فیصلہ یا اس کا فتویٰ نہیں دے گا جی. تو آپ جب وہاں پر اس کاروبار کو، اس پلازے کو، عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو اس وقت بے حیائی کا ایک طوفان ہے. جی. اب تو یہاں تک کہ ہماری مساجد، بادشاہی مسجد کو دیکھ لیا جائے، فیصل مسجد کو میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، وہاں پر کپلز، لڑکے لڑکیاں اور پتہ نہیں کیا آپ مسجد بند کر دیں گے؟ آپ اس بے حیائی کو، اس برائی کو، اس کے خلاف آواز کو بلند کریں گے. بالکل. آپ اپنے وہ پلازے کو بند نہیں کر دیں گے، آپ وہاں پر کاروبار کریں گے حلال طریقے سے. آپ یہاں پر کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، آپ دین کی بات کر رہے ہیں، آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ دیگر طرح سے آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے جو ہے سوشل میڈیا کا. اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ مرزا جہلمی جیسے لوگ ہی آ کے بیٹھ جائیں گے نا، جنہوں نے آ کر اس وقت قبضہ کیا جب کوئی بھی عالم جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پر موجود نہیں تھا، اور انہوں نے اتنی آڈینس جو ہے وہ اپنی طرف لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اسلام کے اوپر جس طرح کے آرے اور تیشے چلانا شروع کر دیے، لوگوں نے جو ہے وہ اس کے مقابل میں نہیں آج وہ کیا کہتا ہے، میرے ساتھ وہ بیٹھے جس کے سبسکرائبرز میرے برابر میں ہوں. تو بھائی آپ نے اس پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑنا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو خیر ملتی ہے اور الحمدللہ خیر ملتی ہے. میں اس کا آئی وٹنر ہوں. میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو رابطوں کے اندر ہوتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں صرف سوشل میڈیا پر ورک کرنے کی وجہ سے. تو اس کی ارننگ جو ہے وہ اگر آپ اسلامک پیرامیٹرز کے اندر رہ کر اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس پر ایسا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو وہ جائز حلال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بالکل صحیح. علامہ صاحب، فیملی ولاگنگ کا پاکستان میں پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے 2 سال سے بہت چرچا ہے. اس وقت جو فالوورشپ ان لوگوں کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، ہم جیسا کام کرنے والا ہے، آپ جیسے مذہبی اسکالر ہے، کسی کے پاس اتنی بڑی فین فالوئنگ نہیں ہے جو فیملی ولاگرز کے پاس ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساری باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، وہ کچھ اچھا بھی کر رہے ہیں کام، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیسہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، یہ پیسہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. اور یہ جو فیملی کا آپ ایک قلعہ مسمار کرنا چاہ رہے ہیں اور شیطان کے بندے بن رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اور ماں اپنی بیٹیوں کو جس طرح بے حیا کر رہے ہیں کیمرہ کے سامنے لائیو کر کے، اور ان کی پرائیویٹ لائف، میں اٹھ گئی، یہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ جس طرح کے زومانہ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، بے حیائی فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نافرمانی کر رہے ہیں. آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کا کوئی حج قبول نہیں ہوگا، آپ کی کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی جب تک آپ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے باز نہیں آتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہاں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی. ایسے لوگوں کو فی الفور اپنی بیویوں کی عزت کو، عصمت کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ایسے ویلاگ جو ہے وہ بند کرنے چاہیے. ہمارے جو ہے وہ مختلف جو ذمہ داران ہیں حکومت کے، وہ آپ جو آواز آپ کو پسند نہ آئے، جو صحافی آپ کو پسند نہ آئے، آپ اس کا گلا تو گھونٹ دیتے ہیں، اس کی آواز تو بند کر دیتے ہیں. کیا آپ اس طرح کے ولگرز پروگرام، اسٹیج ڈراماز کے پروگرام اور اس طرح کے ڈانسز، اور وہ بچیاں جن کو پڑھنے کی عمر تھی ان کو اس وقت جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بٹھا کر آپ جو ہے وہ بے حیائی کا درس دے رہے ہیں؟ اس دولت پر بھی تف ہے. ایسی کریٹنگ جو بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، باز آنا چاہیے. میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جس نے ٹین ایجر میں شادی کی، اس وقت وہ وائرل ہے. جب اس کی شادی ہوئی تو بڑے بڑے چینلز نے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس گیسٹ کے طور پہ لیا. پھر اس لڑکے نے جو ہے وہ وائرل ہونے کے بعد اپنی بیوی کو جو ہے اس طرف شامل کر لیا. میں اس سے ملا بھی ہوں ذاتی طور پر. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، اس نے اپنی اہلیہ کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں. آج بھی وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے. بالکل. آج بھی وہ شرم و حیا کے اندر رہ کر، اسلام کے پیرامیٹرز کے اوپر رہ کر اسے فیم بھی ملا ہے اور وہ پیسہ بھی کما رہا ہے. بالکل. تو میں ان جوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور ان بے حیا مردوں کو جو اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، انہیں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ایسے کنٹینٹ سے اپنے آپ کو روک لو. بہت شکریہ جی. گائز اور کوئی
وہ تو ہو گیا نا بیچ میں, وہ تو اچھا خاصا رگڑا دے تو دیا. نہیں LGBT پہ ذکر نہیں ہوا, وہ اور چیز ہے, کرنا ہے اس پہ بھی. تسی بھی ریل دے پیچھے پہ جاؤ. علامہ صاحب لاسٹ آپ سے بس سوال کرنا چاہوں گا, میں نے کافی ٹائم آپ کا لے لیا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا LGBT کا بھی بڑا ہمارے یہاں جو ہے نا سر چڑھ کے بول رہی ہے یہ والی ڈومین بھی, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ تیسری نسل ہے. ہاں, اللہ نے اپنی تخلیق جو پیدا کی ہے اس میں یا مرد بنایا ہے یا عورت بنائی ہے. صحیح. جس کو آپ خواجہ سرا کہہ رہے ہیں, LGBT کہہ رہے ہیں, وہ پیدائشی طور پر اس کے کسی آرگن میں نقص رہ گیا ہے. اللہ کی طرف سے اس بندے پر, اس بندی پر آزمائش تھی, لیکن ہے یا وہ مرد یا وہ عورت. ٹھیک ہے. اس کے اوپر حکم یا مرد کا لاگو ہوگا یا عورت کا لاگو ہوگا. شریعت کے تابع رہے تو ان سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں ہو سکتا, اور انہیں شریعت کے تابع رہنا چاہیے. انہیں بدکاری بے حیائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. اس سے اگلی جو بڑی جنس ہے وہ LGBTQ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ ہیں تو مرد, لیکن آپ اپنے اعضاء کا ٹرانسپلانٹ کرا کے آپ جو ہے وہ مخالف جنس اس کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ لڑکے ہیں تو لڑکی بن جاتے ہیں, لڑکی ہیں تو لڑکے بن جاتے ہیں. یہ جو اس وقت طوفان بدتمیزی ہے, اور بالخصوص پھر ہم جنس پرستی جس کو جو ہے وہ پروان دیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر, اور انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو اس وقت پاکستان اس کا خاص طور پر اس کے نشانے پر ہے, تو یہ حرام ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی برائی, بے حیائی اور بدکاری کو عام کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرمایا کہ ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, اور ان کی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹا دیا, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. فرمایا آج بھی وہ پتھر ان بدکاروں کے نام کے لکھے ہوئے اللہ کے پاس پڑے ہیں, وہ کسی بھی وقت آپ پر برس سکتے ہیں. یہاں پر چند دن پہلے ایک نیشنل میڈیا کے نیشنل پروگرام میں فیصل آباد کے ایک نوجوان نے کال کی جو ابھی 20-21 سال کا ہے, اور اس نے کال کر کے اینکر سے پوچھ رہا ہے کہ جناب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتا ہوں, کیا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری یوتھ یہ سوچ رہی ہے. تو یہ وہ قوم لوط کا عمل جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کو تباہ کر دیا, اس جرم میں معاونت کی وجہ سے اللہ نے اس نبی کی بیوی کو ہلاک کر دیا, ان کے ساتھ شامل فرما دیا. تو آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ اس ملک پاکستان کی پاک سر زمین کو پلید کرنا چاہتے ہیں؟ تو توبہ کیجئے. ہم جنس پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. یہ زنا سے بڑا گناہ ہے, بدکاری سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی ہے. اور LGBTQ کو جس طرح حکومتی سرپرستی ہے وہ شیم فل ہے. یہاں پر ایسی موویز جو ہیں ان کو باقاعدہ پر الاؤ کیا گیا, اور یہاں پر ایسے ڈرامے سیریلز بنائی گئیں برزخ اور اس نام کے اور بھی, جن کو یہاں پر پروموٹ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. الحمدللہ میں اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا, اور علماء حق جو ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اور عام مسلمان بھی جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ گے بن جائے, یا ان کی بیٹی جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے. اس سے اپنی نسلوں کو بچائیے. یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے جس پر یورپ جو ہے وہ اس وقت پڑ رہا ہے. بالکل ایسی ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح بڑی زبردست آپ ڈسکشن کرتے ہیں, اور آپ کی گفتگو کے اندر ایک وہ تڑپ نظر آتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہمارے سننے والوں کے دل میں اتریں گی. ہم اپنے حصے کا صرف پانی لگا سکتے ہیں. بالکل آپ نے اس کو گرین کرنا اس رب کی ذات کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے حصے کا پانی. منیر صاحب اس پر بھی آپ کو اللہ اجر دے گا کہ آپ نیکی کی آواز کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آواز بلند کرتے رہیے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. بڑی جامع گفتگو ہوئی, بہت سارے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی جن پہ اکثر بات نہیں کی جاتی, یا ہم اس کو ماڈرنائزیشن کہہ کے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے وہ آپ کے ذرائع آمدنی کی بات ہو, وہ ہماری بہن بیٹی ماں کی بات ہو, چاہے وہ ہمارے بچے جو ینگ بچے ہیں ان کی بات ہو. اس پورے موضوع کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. آئی ہوپ کو آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.